اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں اور انشاءاللہ چند دنوں کے بعد خداوند متعال کا بابرکت باسعادت مہینہ انشاءاللہ جب فروز ہونے والا ہے، تمام مومنین و مومنات اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، اور جس کو افسوس اور حزن و ملال ہے وہ فقط شیطان ملعون کی ذات ہے کہ جو اس مہینے پابند سلاسل ہونے جا رہا ہے۔ شیطان اور اس کے سارے چیلے اس مہینے میں پابند سلاسل ہوں گے، اور ایک ایک شیطان پہ 7 فرشتے متعین ہوں گے تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے انسانوں کو، مسلمانوں کو، روزے داروں کو بہکا نہ سکے۔ چنانچہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایک مہینے کی ڈیوٹی آف کرے گا تو کوشش کرے گا کہ اس سے پہلے کچھ اوور ٹائم لگا لے، اور پورا زور لگائے گا رمضان سے پہلے آپ کو بہکانے کی، آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی، شکوک و شبہات جنم دینے کی، اعتراضات کی صورت میں یا وسوسوں کی صورت میں، کہ کسی طرح اس رمضان کی سعادتوں کو آپ نہ گزار سکیں اس طریقے سے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اہل بیت نے روایات میں بیان کیا ہے۔ چنانچہ رمضان سے پہلے آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا، اکثر اس طرح کے سوالات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیوں کیے، اللہ تعالیٰ نے بھوک و پیاس کو کیوں ہمارے اوپر واجب کیا، حالانکہ ہم تو کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی قحط کا موسم بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں مسلمان کو، ایک مومن کو کسی تکلیف اور بیچارگی میں مبتلا رکھ کے امتحان لینے کا سوچا۔ اور روزہ تو ہو سکتا ہے ہمارے لیے وبال جان بن جائے، ہماری بیماری میں اضافے کا سبب بن جائے، یا ہمیں کمزوری لاحق کروا دے، تو چنانچہ کچھ مومنین ابھی سے ہیلے بہانے تراش کے تیار ہو جاتے ہیں، کسی طرح کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے ڈاکٹر سے، نہ صحیح خود اپنے تئیں کوئی ایسا بہانہ ہم تیار کر لیں کہ اس رمضان میں روزوں سے بچ جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی سعادتوں سے دوسری صورتوں میں بچ جائیں۔ اور پھر کچھ آج کل کی نوجوان نسل جس طرح کے سوالات پوچھتی ہے، اس میں بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ اس بات کو موضوع بحث بنائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو، اس ماہ رمضان میں اس مشقت کو فرض کیوں کیا ہے۔ بس اسی مشقت کو، اس امتحان کو، اسی پس منظر کو، اشکال کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے فلسفہ روزہ یعنی روزہ کیوں کے عنوان سے گفتگو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے مقدمہ، تاکہ اس گفتگو کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس کے بعد تاریخی پس منظر کہ روزہ کب اور کیسے شروع ہوا، روزہ کس طرح روحانی ترقی کا سبب بنتا ہے، ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ، روزے کا جو اصل مقصد ہے یعنی تقوی کا حصول وہ کیوں کر ممکن ہے، یہ ہماری گفتگو کا چوتھا مرحلہ۔ اس کے بعد کیا روزہ فقط روحانی اثرات لیے ہوئے ہے یا اس کا کوئی جسمانی اثر بھی ہوتا ہے، اس کی گفتگو ہماری پانچویں مرحلے میں۔ اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ مومن کو بذریعہ فاقہ امتحان میں ڈالے اور پھر کامیابی پر اس کو انعامات سے نوازے، ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ۔ روزے کے ذریعے خلوص کا امتحان کس طرح ممکن ہے، ہماری گفتگو کا ساتواں مرحلہ مولا علی کی روایت کے مطابق۔ آٹھواں مرحلہ کہ اس روزے کے ذریعے امیروں کا امتحان کس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد مدت ماہ رمضان یعنی روزوں کا جو موسم ہے وہ 1 مہینے تک یا 30 دن تک کیوں محدود ہے، یعنی مدت ماہ کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھائی جاتے ہیں ان کا جواب۔ اور پھر آخر میں روزے کے لیے قمری کیلنڈر یعنی چاند کے ذریعے ماہ رمضان کو متعین کرنے کا کیوں طریقہ اپنایا گیا ہے۔ آئیے ہم اپنے پہلے مرحلے یعنی مقدمے کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے ایک بلند تر صلوات۔ دیکھیں، پہلی بات جو ذہن میں رکھ لیجئے، جہاں بھی لفظ فلسفہ آتا ہے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب فلسفے کے عنوان سے دقیق بحثیں ہوں گی، ثقیل اصطلاحات ہوں گی،
اور کچھ منطقی الجھاؤ ہوگا اور جس میں گزر کر ہو سکتا ہے ہم کھو جائیں اور ہمیں کچھ نہ سمجھ میں آئے. فلسفے کے بہت سارے مترادف الفاظ ہیں. مثلا جب ہم کہتے ہیں فلسفہ روزہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے جواز روزہ، پس منظر روزہ، یا سبب روزہ، وجہ روزہ، یعنی روزے کو کیوں فرض کیا گیا. ان تمام الفاظوں کو اگر ایک لفظ میں سمویا جائے تو روزہ کیوں ہماری گفتگو کا عنوان بنے گا. تو فلسفہ بمعنی کیوں ہے، یعنی روزوں کو کیوں فرض کیا گیا. روایات کیا کہتی ہیں، آیات کیا کہتی ہیں، اور عقل کیا کہتی ہے کہ انسان کو دن بھر بھوکا رہنے سے کیا کیا روحانی اور جسمانی، دنیاوی اور آخروی فائدے ہوتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس موضوع کو زیر بحث لانا کیوں ضروری ہے. یعنی ہمیں اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ اللہ نے روزہ کیوں فرض کیا، کیا وجوہات تھیں، کیا جواز تھا، کیا سبب تھا، کیا وجہ تھی، کیا پس منظر تھا. تو دیکھیں اس کے 4 وجوہات ہیں. یعنی روزے کو کیوں فرض کیا گیا، یہ موضوع زیر بحث کیوں لایا جائے. پہلی بات تو یہ کہ انسان ہے، کبھی بھی کسی بھی وقت انسان کے دل میں کوئی بھی شک یا شبہ جنم لے سکتا ہے. اور مولا علی کی روایت کے مطابق شبہات کے درمیان اچھی طرح جستجو کرو، کیونکہ جو اس میں پڑ جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. یعنی اگر آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ اسلام کے کسی حکم کے مطابق کے متعلق پیدا ہو تو اس کو دبانے کی بجائے اس کو ابھاریے اور اپنے سے بہتر، اپنے سے برتر، اپنے سے زیادہ علم والے کی طرف رجوع کیجیے. اپنے سینئر طلباء، اساتذہ، علماء، والدین اور پرخلوص افراد جو کہ اس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ضرور رجوع کیجیے اور پوچھیے. اگر آپ شرما گئے اور اس شک کو اپنے دل میں دبا لیا تو بعد میں یہی شک بیج اور پھر درخت اور پھر ایک نہ سمجھ میں آنے والا اور جسے کہتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالنے والا ایک وہم پیدا ہو جائے گا. چنانچہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے شک و شبہات کو ضرور ایڈریس کیجئے، اس پہ توجہ دیجئے اور اس کی وجہ تلاش کیجئے. اگر آپ کے دل میں کوئی شک نہ بھی آئے اور آپ وقالو سمینا واتوانا کی مصداق دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو آپ سنتے ہیں منعن تسلیم کر کے عمل کر لیتے ہیں، تو بھی آپ کو اس موضوع پر جسے کہتے ہیں کہ دسترس ہونی چاہیے، مہارت ہونی چاہیے. کیوں کہ ہو سکتا ہے شبہ آپ کے دل میں نہ پیدا ہو، کسی اور کے دل میں پیدا ہو جائے. اور اگر شبہ نہ بھی پیدا ہو تو کوئی شخص آپ پہ اعتراض کر بیٹھے، اور اعتراض کرنے والے ضروری نہیں کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، ہو سکتا ہے آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، لیکن ان سے کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو ان کو، یا ایسے بے دین افراد جو کہ نعوذ باللہ مذہب کے خلاف ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. تو ان لوگوں کے اعتراضات کو سننے اور ان کا تشفی بخش جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اتنی معلومات، اتنی منطق، اتنی روایات، اتنی آیات اور اتنی سمجھ ہو کہ آپ ان کے اعتراضات کے جوابات دے سکیں. تیسری وجہ کہ ہمیں یہ جاننا کیوں ضروری ہے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا یا فلسفہ روزہ کا عنوان زیر بحث کیوں لایا جائے. اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان کے اندر ایک فطری مزاحمت ہوتی ہے. نیوٹن کا لا، فرسٹ لا آف موشن، آپ نے پہلا قانون حرکت شاید پڑھا ہوگا. اگر کوئی چیز حرکت میں ہے تو حرکت میں رہے گی، اور اگر کوئی چیز ساکن ہے تو ہمیشہ ساکن رہے گی جب تک کوئی خارجی قوت اس پر عمل نہ کرے. تو رمضان سے پہلے ایک انسان ایک عام سی روٹین والی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. رمضان کے آتے ہی اس کی روٹین تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا بالکل بدل جاتا ہے. تو شعبان یعنی آج کل کے مہینے میں فرض کر لیجئے ہم دیکھتے ہیں ہم 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، اور کھانے والے تو 4، 5 اور 6 وقت بھی کھانا کھاتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ چباتے رہتے ہیں، منہ میں پان یا گٹکا یا چنگم وغیرہ وغیرہ. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سوتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے 8-9 بجے، بعض لوگ فجر کی نماز میں، لیکن رمضان میں ہم کو پہلے اٹھنا پڑتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں ہم گناہوں کی طرف اتنے زیادہ توجہ نہیں دیتے اور ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. رمضان میں ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم سے
کوئی مکروہ کام بھی نہ ہو، اور ہم بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں کہ ہم سے کوئی مستحب کام بھی نہ چھوٹے. کوشش کرتے ہیں کہ جتنی نیکیاں ہم کما سکتے ہیں اس روزے سے، اس ماہ رمضان سے کمائیں. تو انسان ایک سادہ، ایک فطری، ایک ذاتی چال چل رہا ہوتا ہے، ایک خاص رفتار سے حرکت کر رہا ہوتا ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو جب گاڑی کو موڑا جاتا ہے دائیں یا بائیں تو گاڑی کی اسپیڈ ہلکی ہو جاتی ہے، رفتار سست پڑ جاتی ہے، اور جب اسی گاڑی کو ریورس کرنا ہوتا ہے تو گاڑی کو روک دینا ضروری ہوتا ہے، پھر گاڑی ریورس یعنی پیچھے کی طرف آتی ہے. تو اسی طرح ایک زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، جو ماہ رمضان المبارک کی بالکل ضد زندگی ہے، یعنی رمضان آپ کو تقوی کا درس، تقوی کی منزل، اعلیٰ ترین منزل پر پہنچانے جا رہا ہے. رمضان جو آپ کو حرام تو دور کی بات حلال چھڑوانے جا رہا ہے، اور آپ ہیں کہ حرام میں پڑے ہوئے. تو دیکھ لیجئے کیا ہم اور آپ ایک متضاد، ایک ضد کی والی کیفیت سے نہیں گزر رہے. یعنی رمضان ہمیں تقوی کی طرف لے کے جا رہا ہے، اوپر کی طرف لے کے جا رہا ہے، ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ارتفاع کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ تنزل کی طرف مائل ہے، گناہوں میں ملوث ہے، نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو یقیناً جب رمضان شروع ہونے والا ہوتا ہے تو ایک مومن فطری طور پہ گھبرایا سا ہوتا ہے کہ رمضان اس دفعہ تو جون میں آ گئے ہیں، اور رمضان تو اس دفعہ گرمیوں میں آ گئے ہیں، اور رمضان میں جو ہے وہ اس دفعہ تو لمبے دن ہوں گے. آج اتفاق سے 21 جون ہے، دنیا سال کا سب سے طویل ترین دن ہے. تو الحمدللہ وہ گزر گیا رمضان سے پہلے، اگلا رمضان ہو سکتا ہے اگلے رمضان میں طویل ترین دن یعنی 21 جون آ جائے. تو ایک گھبراہٹ کی کیفیت ہوتی ہے ایک عام آدمی کو بھی، ایک صحت مند آدمی کو، ایک نوجوان آدمی کو، ایک طاقتور آدمی کو. ایک فکر سی ہوتی ہے، پتہ نہیں رمضان کیسے گزریں گے، مجھ سے تو 2 گھنٹے پیاسا نہیں رہا جاتا، میں تو 4 گھنٹے بھوک نہیں برداشت کر سکتی، مجھے اگر 3 گھنٹے بعد سگریٹ نہ ملے تو میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے، اگر مجھے بیڈ ٹی صبح اٹھتے ہی چائے نہ ملے ٹیبل پہ تو میرا جو ہے موڈ آف ہو جاتا ہے اور پورا دن موڈ آف رہتا ہے. تو میں کس طرح یہ رمضان گزاروں گا، اور میں کس طرح رمضان میں وہ عبادات کر. یہ ان لوگوں کی بات بتا رہے ہیں کہ جو رمضان میں واقعی روزے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک گھبراہٹ، ایک فکر ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب آپ کسی کام کو کرنے جائیں تو یقیناً اس کی تیاری آپ کرتے ہیں، لیکن نیتاً ذہنی طور پر بھی ایک یکسوئی ہونی چاہیے. جیسے کہ انسان ہے، ایک بچہ ہے، ایک طالب علم ہے، اس کو کہا جائے بھی آپ کو امتحان دینا ہے، ٹھیک ہے وہ امتحان دیتا ہے، پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت میں امتحان دینا نہیں ہے، اس کے دل میں پڑھائی کا جوش و جذبہ نہیں ہے، اس کو بتلایا نہیں گیا ہے کہ تم پڑھ لکھ کر کیا بنو گے، تمہارے اندر کیا تبدیلی آئے گی، تم کس طرح بلند درجات طے کرو گے. تو یقیناً اس کی کارکردگی اور اس کے کام میں وہ فعالیت نہیں پیدا ہو پاتی. اسی طرح جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی انعامی اسکیم کا اعلان کیا جاتا ہے، کسی ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا ایڈورٹائزمنٹ ٹی وی پہ آتا ہے، تو 1000 زاویوں سے بتلایا جاتا ہے کہ اس میں یہ خصوصیت ہے، اس میں یہ فائدے ہیں، اور اس میں یہ بونس والے انعامات ہیں جو آپ کو ملیں گے، تو آپ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. چنانچہ اسلام کے ہر حکم میں اللہ تعالیٰ نے مصلحت رکھی ہے. ایک مصلحت تو وہ ہے جو آخرت میں جنت اور خدا کی رضا کی صورت میں آپ کو ملے گی، اور ایک مصلحت وہ ہے جو دنیا ہی میں دنیاوی فائدوں کی صورت میں آپ کو ملے گی. تو چنانچہ اگر آپ ان فائدوں کو، ان وجوہات کو، ان اسباب کو، اس پس منظر کو، اس مقصد کو ذہن میں رکھ لیں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں روزے فرض کیے، تو یقیناً جو فطری مزاحمت ہے، جس جمود کا شکار ہے آپ کا نفس، جس جمود کا شکار ہے آپ کی شخصیت، انشاءاللہ اس جمود میں ایک حرکت پیدا ہوگی، اور آپ بآسانی سے ساکن و جامد زندگی سے ایک متحرک اور فعال زندگی میں قدم رکھ سکتے ہیں. چوتھی ضرورت ہمیں جو پیش آتی ہے اس موضوع کو زیر بحث لانے کے لیے وہ یہ کہ ایمانی حرارت ضروری ہے. انسان کا ایمان چڑھتا اور اترتا رہتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے، کبھی نیچے جاتا ہے. چنانچہ اپنی ایمان کی حرارت کو جلا بخشنے کے لیے اپنے یقین میں مزید شدت پیدا کیجیے. روایت یقیناً آپ کی نظر سے گزری ہوگی، شک کی شب بیداری سے یقین کی نیند بہتر ہے. یعنی شک میں اگر آدمی عبادت کرے، رات بھر عبادت کرے، اور ایک شخص رات بھر سوتا رہے لیکن یقین کے ساتھ سوتا رہے، تو یقیناً
وہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جو کہ شک کی حالت میں عبادت کرتا رہے، کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ مقصد عبادت کیا ہے، کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ حکم عبادت کیا ہے، کہ جس کو معلوم نہ ہو کہ مبطلات عبادت کیا ہیں۔ تو یہ ایمانی حرارت اسی وقت پیدا ہوگی کہ جب آپ فلسفہ روزہ یعنی روزے کا مقصد اپنے ذہن میں واضح طور پہ بٹھا لیں گے۔ اب آئیے ہمارے دوسرے مرحلے کی طرف، جو کہ اب باقاعدہ طور پہ ہمارے موضوع کا آغاز ہوتا ہے، یعنی روزے کا تاریخی پس منظر۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ دیکھیے، اگر وقالو سمعنا واطعنا کی منزل پر رہنے والوں کے لیے اگر کوئی جواز پیش کیا جائے کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، تو فقط اتنا مختصر سا تاریخی پس منظر کافی ہے کہ جب مولا علی سے روزے کی علت کے بارے میں کسی نے سوال کیا تو مولا نے رسول اللہ کی ایک حدیث سناتے ہوئے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ترک اولا ہوا تھا، اس ترک اولا کا سد باب اور تلافی کے لیے خداوند متعال نے حضرت آدم علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور آدم علیہ السلام نے روزے رکھے، اور اس روزے کو کفارہ بنایا گیا، توبہ کی قبولیت کی شرط بنایا گیا، تاکہ حضرت آدم کے ترک اولا کی تلافی ہو سکے۔ اور اس کے بعد سے ہر نبی، ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کر دیا گیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلا، لیکن اس کے مختلف انداز رہے، اور اپنی اصل کا مطلب ہے آخری شکل میں وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہے۔ یہودیوں کا ایک گروہ آیا اور اس نے سب سے پہلے تو یہ پوچھا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ رسول اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ترک اولا کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی، اور پھر اسی یہودیوں کے گروہ نے وہ کیوں آئے تھے رسول اللہ کو جانچنے کہ ہماری کتابوں میں روزے سے متعلق جو کچھ لکھا ہے کیا اس رسول کو معلوم ہے؟ یہ رسول جو کہ یہ کہتا ہے کہ میں آدم علیہ السلام سے جو نبوت شروع ہوئی تھی اس کا تسلسل ہوں اور اس کا آخر ہوں، مجھ پہ نبوت ختم ہو چکی، تو یقیناً اس کو اپنے پچھلے انبیاء کے بارے میں بھی معلومات ہوگی۔ چنانچہ اسی یہودیوں کے گروہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ روزے کے فائدے کیا ہیں، تو رسول اللہ نے 7 فائدے گنوائے۔ پہلا فائدہ ممنوع غذا کا اخراج، دوسرا فائدہ خدا کی رحمت سے دور نہ ہوگا وہ شخص جو روزے رکھے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی تلافی کی حصہ داری، موت کی سختی سے دوری، روز آخرت بھوک و پیاس سے دوری، جہنم کی آگ سے خلاصی، اور جنت کے طعام سے مہمان نوازی۔ ممنوع غذا کا اخراج، دیکھیں آج کل کے دور میں نہ صرف انسان حرام کھانے میں مبتلا ہے بلکہ حلال کو بھی حرام طریقے سے کما رہا ہے، کرپشن کے ذریعے، چوری کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، دوسروں کا مال بلا اجازت استعمال کرنے کے ذریعے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح حرام اس کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حرام کھانے والے کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں اور مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی ایک دعاؤں کی قبولیت نہ ہونے کی ایک وجہ حرام پیٹ بھی ہے، بلکہ نصیحتوں کا اثر نہ کرنا، اس کے پیچھے بھی حرام مال کا جو ہے وہ جواز بتلایا جاتا ہے۔ جب امام مظلوم نے عمرو سعد اور اس کے ساتھیوں کو سے گفتگو کی اور خطبہ دیا تو خطبے کے آخر میں کیا فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری باتیں تم پر اثر نہ کریں گی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے۔ تو ممنوع غذا جب آپ کے پیٹ میں جاتی ہے تو وہ کس طرح کے اثرات رونما کرتی ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ عبادات میں وہ خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو پاتا۔ ایک شخص جس کا نام شریک بن عبداللہ تھا، اپنے دور کا بہت بڑا عالم دین تھا، اس کو مہدی عباسی خلیفہ نے بلایا اور یہ کہا کہ تم 3 میں سے ایک باتیں میرے لیے قبول کر لو، یا تو قضاوت کا عہدہ سنبھال لو
یعنی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس بن جاؤ، یا پھر میرے بچوں کو پڑھاؤ، معلم بن جاؤ، یا پھر میری دعوت قبول کر لو۔ اس نے بہت سوچ بچار کی اور اس نے کہا کہ میں آخری شرط قبول کرتا ہوں، اور ان تینوں میں سے ایک کام میں آپ کی رضا کے لیے انجام دے سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دعوت دی اور ایک پر تکلف دعوت کا اہتمام کیا گیا، اور باورچی نے نہایت لذیذ کھانا بنایا۔ اب آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد اس کے تیور بدل گئے، فقط کھانا کھانے کے بعد، کہ میں فقط چند لمحے یا چند ساعتیں اس بادشاہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اتنی آرام آسائش، اتنی عزت، اتنا پرتکلف اور لذیذ کھانا مجھے ملا ہے، اگر میں اس کا عہدہ قضاوت سنبھال لوں یا اس کے بچوں کو پڑھاؤں تو پھر کتنی نعمتیں مجھے مل جائیں گی۔ چنانچہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے باقی 2 عہدے بھی قبول ہیں، باقی 2 کام بھی آپ کے قبول ہیں۔ چنانچہ وہ عہدہ قضاوت بھی سنبھال کے بیٹھ گیا اور اس کے بچوں کی تدریس بھی شروع کر دی، اور گاہے بگاہے بادشاہ سے انعامات بھی وصول کرتا رہا، اور جسے کہتے ہیں کہ اس کی بے شرمی اس نہج کو پہنچ گئی کہ بادشاہ نے ایک دفعہ خوش ہو کے انعام میں اس کو ایک چٹ لکھ کے دی، یعنی چیک لکھ کے دیا موجودہ زبان میں، کہ جا کر وزیر خزانہ سے یہ تحفہ وصول کر لو۔ اور یہ بھاگا بھاگا گیا، اس سے کچھ بھی صبر نہ ہوا دربار سے خزانچی کے پاس، وزیر خزانہ کے پاس، کہ مجھے بادشاہ نے یہ انعام لکھ کے دیا ہے، تم مجھے خزانے سے لے کر دے دو۔ تو خزانچی نے، وزیر خزانہ نے کہا کہ کچھ دیر صبر تو کر لو۔ کہ نہیں، مجھے بالکل بھی صبر نہیں ہے، مجھے ابھی یہ چیز چاہیے جو اس کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو وزیر خزانہ نے کہا کہ کیا تم نے کپاس بیچی ہے یا گندم بیچا ہے بادشاہ کے ہاتھوں کہ تمہیں بہت جلدی ہے اس رقم کے لینے کی؟ کہ نہیں، میں نے وہ چیز بیچی ہے جو تمام چیزوں سے بہتر ہے، میں نے اپنا دین بیچ دیا ہے۔ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے اور شرما بھی نہیں رہا ہے، دنیا کے فائدے بھی سمیٹ رہا ہے، اور اپنے دین کو بیچنے پر راضی ہو چکا ہے۔ یہ ہے ممنوع غذا، حرام غذا، مال مشکوک کھانے کا جسے کہتے ہیں کہ انجام۔ کہتے ہیں کہ ہمارے عالم دین مرجع عالم علامہ ہلی بہت کم عمری میں مجتہد بن گئے تھے، اور ان کے صاحبزادے تو فقط 9 یا 10 سال میں مجتہد بن گئے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ممبر پہ بیٹھ کے درس دو، اور جب ان کا لڑکا ممبر پہ بیٹھا تو چیخ مار کے نیچے اتر آیا۔ تو باپ نے جب پوچھا کہ تم نے چیخ کیوں ماری اور تم درس کیوں نہیں دے رہے، تو اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھے بندر نظر آتے ہیں، کچھ کتے نظر آتے ہیں، کچھ خنزیر نظر آتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے، صاحب معرفت کو انسان کا اصلی چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ ہمارے چہرے چاہے کوئی سی بھی کریم لگانے سے یا کسی بھی قسم کا فیشل کروانے سے یا کسی بھی قسم کی دوا لگانے سے کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن گناہوں اور نیکیوں کے اثرات رکھتا ہے، اور اسی طرح نظر آتا ہے کہ جس طرح ہم ہیں۔ اگر نیکوکار ہوں گے تو آسمان والوں کو ہمارا چہرہ نورانی نظر آئے گا، اور اگر گناہگار ہوں گے تو ہمارا چہرہ جسے کہتے ہیں جانوروں کی صورت نظر آئے گا۔ تو جب علامہ ہلی نے یہ دیکھا تو اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ تم میرے دوستوں کے ہاں باری باری کھانا کھاؤ، اور اپنے ہر دوست کی ایک ڈیوٹی لگا دی کہ روزانہ میرے بیٹے کی دعوت کرو۔ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے منہ میں جو ہے یا اس کے بطن میں، اس کے پیٹ میں مال مشکوک گیا۔ جب مال مشکوک گیا تو اس لڑکے کو یعنی محقق ہلی کو لوگ اپنی اصلی صورت نظر آنے لگے۔ تو آپ نے دیکھا کہ فقط مال مشکوک اندر جانے سے انسان کو پتہ چل جائے، انسان کی وہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے جس کے سبب وہ لوگوں کو پہچاننے کی استطاعت رکھتا ہے۔ رجب علی خیاط ایک دفعہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران اچھا یہ بھی بڑی بات ہے کہ انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کون سی صلاحیت اس کی ہاتھ سے چلی گئی، سلب ہو گئی، اور کون سی نعمت اس کو مل گئی، معرفت کی منزل حاصل ہو گئی۔ سفر کے دوران ان کو احساس ہوا کہ حجابات ان کے اور اللہ کے درمیان قائم ہو گئے، یعنی زیادہ بڑھ گئے، دوریاں بڑھ گئیں، قربت کم ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا کی کہ ایسا کیوں ہوا؟ تو اللہ نے
ہاتف غیبی سے آواز دی یا کسی طرح ان کو الہام کیا کہ تم نے پچھلی رات جو کھانا کھایا تھا فلاں جگہ سے وہ مشکوک تھا، اسی لیے ہمارے اور تمہارے درمیان حجابات بڑھ گئے. کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ضرورت سے ایک لقمہ زیادہ کھا لے تو ائمہ اطہار کی زیارتوں سے محروم ہو جاتا ہے. کہاں حرام، کہاں مشکوک، اور کہاں حلال مگر زیادہ کھانا یعنی بسیار خوری انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. جو روزہ رکھے گا رسول فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت سے دور نہ ہوگا. جو روزہ رکھے گا حضرت آدم علیہ السلام کی تلافی کی حصے داری اس کے حصے میں آئے گی. یعنی جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے استغفار کی اور وہ استغفار وہ توبہ قبول ہوئی، اسی طرح اس کا ثواب جو حضرت آدم علیہ السلام کو گیا ہے وہ ہم کو بھی جائے گا ماہ رمضان میں جو روزہ دار رکھنے والے ہیں، کیونکہ انہی کی سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں. جس طرح قابیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پہ جو پہلا قتل ہوا وہ قابیل نے کیا. اب دنیا میں جب بھی جو قتل ہوتا ہے اس کا 1/4 حصہ قابیل کے حصے میں جاتا ہے، یعنی وہ قابیل کے قتل میں حصہ دار بن جاتا ہے اور قابیل کو بھی اس کا عذاب ملتا ہے. نمبر 4، موت کی سختی اس سے دور ہو جاتی. جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ ایک ہی شکل میں نہیں آتا، نیکوکار کے پاس خوبصورت شخص کی صورت میں وارد ہوتا ہے اور گناہگار کے سامنے نہایت مکروہ اور جسے کہتے ہیں کہ گھناؤنی شکل میں. 5واں اثر، روز آخرت بھوک و پیاس سے دور رہے گا. وہ ساعت، وہ دن کہ جو 50,000 سال پر محیط ہوگا، وہ دن جو گناہگاروں کو شرابور کر دے گا پسینے میں اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے. وہ دن کہ جب سورج سوا نیزے پر ہوگا. اس وقت ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں اور پسینے میں تربتر ہیں. باہر نکلیں، سورج جب نکلا ہوا ہو اس وقت دن میں نکلیں اور اس وقت کو یاد کریں کہ جب سورج سوا نیزے پر، یعنی آپ کی چھت جتنی اوپر ہے اتنی اوپر آپ کا سورج ہوگا. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انسان کتنا پیاسا ہوگا. اس دن روزے دار کو روزے کی حالت میں برداشت کی گئی بھوک پیاس کام آئے گی. نمبر 6، جہنم کی آگ سے خلاصی ہوگی. بس اس سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے کہ اس کو جہنم کی آگ سے آزادی مل جائے گی. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا انعام ہے جنت کے طعام یعنی خدا کی رضا. لیکن یہ ان روزے داروں کے لیے ہے جو روزے کو یقین کے ساتھ رکھیں، نہ کہ ایک روٹین کے ساتھ، نہ کہ طعن و کرہن. پہلی امتوں کے روزے جس طرح آدم علیہ السلام پہ روزے فرض کیے گئے، اس کے بعد ان کی امت، پھر اس کے بعد آنے والے نبی، پھر اس کی امت اور پھر رسول اللہ تک یہ روزوں کا سلسلہ چلتا چلا گیا. لیکن رسول سے پہلے جو امتیں تھیں وہ 24 گھنٹے روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی افطار ہوتی ہی نہیں تھی. اس کے بعد رسول کے زمانے میں بھی کچھ عرصے تک ایسا ہوتا رہا کہ جب آپ سو گئے تو سو کے اٹھ کر آپ کچھ نہیں کھا سکتے. لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہونے لگا کہ ان کی جو ہے وہ فرض کر لیں کہ وہ افطار نہیں کر پائے اور سو گئے، پتہ چلا کہ افطار بھی نہیں کی اور سحری بھی نہیں کی. اور اسی طرح روزے کے بعد چند اعمال جن کی اجازت تھی، جن کی اجازت جسے کہتے ہیں کہ نہیں دی گئی تھی، سختی تھی، اس سختی کو بھی دور کر دیا گیا. یعنی اب موجودہ حالت میں جو روزے ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی بھی امت کے روزوں سے آسان ترین روزے ہیں. یعنی جس میں سحری کی بھی تاکید کی گئی ہے، افطار کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں آپ کئی مرتبہ سو کے جاگ کر کھا سکتے ہیں، افطار سے لے کے سحر تک وہ تمام کام کر سکتے ہیں کہ جو روزے کی حالت میں ممنوع ہے، کھانا پینا اور دیگر لذتیں. تو اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے اس عبادت کو آسان ترین انداز سے ہمارے لیے پسند کیا. ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ کہ روزہ روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا. اس سے پہلے ایک صلوات دیکھیے. اس سے پہلے کہ ہم روزے کی روحانی ترقی کا تذکرہ کریں، کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ہماری گفتگو آپ تک پہنچنے میں آسان ہو جائے گی.
آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ درختوں کی شاخوں کو اگر تراشیں گے وقتاً فوقتاً تو اس کی شاخوں پر پھل اور پھول زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے. کیوں؟ کہ دیکھیں جڑوں سے آنے والی نمکیات، پانی اور غذا شاخوں کو بھی پہنچتی ہے اور پھلوں اور پھولوں کو بھی پہنچتی ہے. اب شاخیں اگر کم ہوں گی تو یہ نمکیات، غذا اور پانی پھلوں اور پھولوں کو زیادہ پہنچے گا، ان کی تعداد میں اور ان کے حجم میں اضافہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جڑیں بھی مضبوط ہوں گی اس درخت کی. اچھا اب یہ مثال ایک جانور کے حوالے سے لے لیجئے. چمگادڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی قوت بصارت کم ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ نابینا یعنی اندھی ہوتی ہے، لیکن قوت سماعت حد درجے زیادہ ہوتی ہے، اتنی زیادہ کہ یہ اپنے کانوں سے آنکھوں کا کام لیتی ہے اور راتوں کو سفر کرتی ہے. جب یہ چلتی ہے یا اڑتی ہے تو آواز نکالتی ہے. آواز اگر سامنے کی دیوار سے ٹکرا کے واپس آ جائے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ آگے دیوار ہے، میں ٹکرا جاؤں گی، زخمی ہو جاؤں گی، چنانچہ وہ اپنا راستہ بدل لیتی ہے. اتنی تیزی سے وہ سنتی اور فیصلہ کرتی ہے کہ جتنی سرعت سے، جتنی تیزی سے ہم دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. جن لوگوں نے چمگادڑ کو اڑتے ہوئے دیکھا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کے نہیں اڑتی ہے، بہت تیزی سے اڑتی ہے، اسی طرح جس طرح ایک کوا، ایک چیل یا ایک چڑیا اڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کی قوت بصارت چھین لی یا لے لی یا کم کر دی تو اس کو قوت سماعت میں اضافے سے اس کی تلافی کر دی. اچھا اسی طرح اس کا اطلاق نابینا افراد پہ بھی کیا جا سکتا ہے. نابینا افراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی قوت لمس یعنی چھونے کی حس اور ان کی قوت حافظہ بہت تیز ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا ایک سسٹم ہوتا ہے لکھائی کا یا پڑھائی کا جس کو ہم کہتے ہیں بریل، جس میں ابھرے ہوئے حروف ہوتے ہیں. ان حروف کو، ان لیٹرز کو چھو کر ایک نابینا شخص پتہ چلا سکتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے، بریل جسے کہتے ہیں. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نابینا فرد کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے. ابو بصیر نامی صحابی ہمارے چھٹے امام کے 30,000 سے زیادہ احادیث ان کو یاد تھی. اب یہ احادیث انہوں نے لکھ کے نہیں یاد کی تھی، کہیں دیکھ کر پڑھ کر نہیں یاد کی تھی، سن کر یاد کی تھی. تو قوت سماعت، قوت لمس، قوت حافظہ ایسے لوگوں کا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ایک ہی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں دیتا یا کمی کر دیتا ہے کہ تو دوسری چیز میں اضافہ کر دیتا ہے. اچھا ویسے بھی ایک فزکس کا قانون ہے، اگر آپ نے پڑھا ہو، کہ جب بھی کسی جگہ کوئی خلا پیدا ہوتا ہے تو اس جگہ کو پر کرنے کے لیے اس کے آس پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس میں بھر جاتی ہے. مثلا ویکیوم کلینر سے جب آپ کارپیٹ صاف کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، ویکیوم کلینر کوڑے کو یا کاغذ کو نہیں کھینچتا، حقیقت میں وہ اس ہوا کو کھینچتا ہے جو ویکیوم کلینر کے آگے ہوتی ہے. جب ہوا اس ویکیوم کلینر میں جاتی ہے تو اس کے آگے جو بھی چیز رکھی ہوگی، چاہے وہ کوئی کپڑا ہی کیوں نہ ہو، کوئی فرنیچر، کچھ بھی چیز کیوں نہ ہو، وہ اس میں کھنچتی چلی جائے گی. تو اگر ایک جگہ ایک چیز کی کمی ہوتی ہے تو اس چیز کی تلافی کے لیے، کمپنسیشن کے لیے دوسری چیز آگے آ جاتی ہے. اب اس کا اطلاق اپنے اوپر کیجئے. ہم یعنی انسان جسم اور روح کا مرکب ہے. جسم یعنی آپ کی جلد، آپ کے اعضاء، آپ کا خون، آپ کی ہڈی، آپ کا گوشت، آپ کے بال، آپ کے ناخن، اور روح جس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم وہ کس چیز سے بنی ہے، لیکن بہرحال روح ہے. اور روح سب کو معلوم ہے جسم سے زیادہ اہم ہے کہ اگر روح نہیں ہوگی جسم موجود ہوگا لیکن حرکت نہیں کر سکے گا. اسی طرح جسم گل سڑ جاتا ہے لیکن روح گلتی سڑتی نہیں ہے. اگر انسان جسم کی فکر کرے گا تو جسم مضبوط ہوگا، روح کی فکر کرے گا تو روح مضبوط ہوگی. اور یہ یاد رکھ لیجئے، جب انسان کی روحانی قوتیں کم ہو جاتی ہیں تو انسان کا جسم مضبوط ہو جاتا ہے، یا جب انسان کا جسم کم ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، تو انسان کی روحانی قوتیں یا روح مضبوط ہو جاتی ہے. جب انسان کم کھاتا ہے تو اس کا جسم کمزور پڑتا ہے. ہم لمحے بھر کے لیے شیطان کے اس جھانسے میں، شک میں آ جاتے ہیں، وہ جو شعبان میں بیج بو کے چلا جاتا ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے.
تو ابتدائی ایام میں یا ابتدائی روزے میں جو ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم گئے، اب ہم کبھی بھی گر پڑیں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ، ہمیں روزہ کھول دینا چاہیے یا توڑ دینا چاہیے. اس کمزوری کو برداشت کیجئے، روح اس کمزوری کو پورا کرے گی، کمپنسیٹ کرے گی، اور روح اس کے بعد آپ کے جسم کو ٹیک اوور کرے گی. اس کے بعد آپ کے اندر جو صبر، استقامت اور قوت ارادی پیدا ہوگی وہ اس جسمانی طاقت سے کہیں زیادہ ہوگی. ہم بڑے مزے سے کہتے ہیں کہ آج کل پہلوان جو ہے پروٹین کھاتے ہیں، ہارمونز کھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کھاتے ہیں اور پھر مضبوط بنتے ہیں. مولا علی ایک دفعہ سوکھی روٹی کھا رہے تھے. ایک شخص نے دیکھ کے کہا، مولا آپ اس سوکھی روٹی کو کھا کر کس طرح دشمنوں سے لڑ لیتے ہیں؟ آپ نے کس طرح خیبر کے دروازے کو 2 انگلیوں سے، یہ ایک ہاتھ سے جو ہے پلٹا کے رکھ دیا، اکھاڑ کے رکھ دیا، جس کو 40 لوگ نہ ہلا سکے؟ تو مولا نے کہا کہ میں اس مادی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت سے لڑتا ہوں. تو جب انسان کے اندر جسمانی قوت کمزور پڑتی ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ میں کمزور ہو گیا، نہیں. اسی وقت اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اس کی تلافی کے لیے آپ کی جسم کے اندر جو روح ہے اس کی تلافی کرتی ہے، اور آپ کے اندر ایک قوت ارادی اور ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. بچہ ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے تو دن میں 10 مرتبہ کہے گا، امی مجھے بھوک لگ رہی ہے، امی مجھے پیاس لگ رہی ہے، امی میں روزہ کھول لوں، امی میں روزہ توڑ دوں، وغیرہ وغیرہ، مجھے روزہ نہیں رکھنا. 1 گھنٹہ پہلے، بعض اوقات 2 گھنٹے پہلے یا 3 بجے بچے بیچارے چلانے لگتے. لیکن ماں باپ یا بڑے افراد، بالغ افراد، وہ ایسا نہیں کہتے، حالانکہ ان کو بھی بھوک پیاس محسوس ہو رہی ہوتی ہے، لیکن قوت ارادی اتنی مضبوط ہو چکی ہوتی ہے. اسی طرح پہلا یا ابتدائی ایام میں روزے رکھنے والے یا خود ہم، جب ہم ابتدائی روزے رکھتے ہیں تو بڑے گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کھڑکی دروازے بند کر کے، چادر میں منہ ڈال کر اور پنکھا اور اے سی کھول کے بس لیٹے رہتے ہیں کہ بس ہم تھوڑا سا بھی اٹھے تو گر پڑیں گے. لیکن بعد میں آپ دیکھتے ہیں 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد کتنے طاقت و توانا ہو جاتے ہیں. بڑے شیر کی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم افطار بھی نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم بغیر سحری کے روزہ رکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، وغیرہ وغیرہ. اور خدا کرے کہ رمضان جو ہے وہ پورے سال رہے. اور یہ روایتوں میں آیا ہے کہ روزہ دار کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا فضیلت ہے تو وہ ہر سال، مطلب پورے سال کے لیے کہہ دے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں. تو یاد رکھ لیجئے کہ جب جسم کمزور پڑے گا، آپ کے جسم میں توانائی، کیلوریز، غذا کم جائے گی، تو آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی. کیسے؟ اس کی تفصیل ہم آپ کو بتلاتے ہیں 4تھے مرحلے میں، یعنی تقوی کا حصول. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد پہ. دیکھیں یہ وہ آیت ہے جو آپ رمضان سے پہلے کئی مرتبہ سنتے ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اسی طرح متقی بن جاؤ. سورہ بقرہ آیت نمبر 183، 184، 185. تینوں آیات کوشش کریں، پڑھیں، ترجمہ، مفہوم، تفسیر ازبر کریں اور اس کے مقصد کو اپنی روح میں اتارنے کی کوشش کیجیے. آئیے جو تقوی کا حصول ہے اور جو کہ روحانی ترقی ہے کس طرح حاصل ہوتی ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں. اس سے پہلے کوشش کریں کہ اس آیت کو سمجھیں. آیت کا جو پہلا اہم ترین لفظ ہے کتبہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. اللہ نے حکمہ کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ ہم حکم دیتے ہیں، کتبہ. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ بازار جاتے ہیں کوئی چھوٹی چیز خریدیں، مثلا صابن، شیمپو یا مسالے، تو اس کی پرچی یا رسید نہیں دی جاتی. لیکن اگر آپ کسی بڑے اسٹور جائیں اور کوئی زیادہ چیزیں خریدیں تو اس کی باقاعدہ رسید دی جاتی ہے. اسی طرح جب آپ مکان خریدتے ہیں تو باقاعدہ ایگریمنٹ بنتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بڑی قیمتی اہم چیزوں کے لیے ایک ریٹن ایگریمنٹ ہونا چاہیے تاکہ ایگریمنٹ کرنے والے بھول نہ جائیں ہم نے کن باتوں پر، کن شرائط پہ اس چیزوں کو بیچا یا خریدا. تو اللہ تعالیٰ لفظ استعمال کر رہا ہے کتبہ، ہم نے لکھ دیا، یعنی حکم، ایسا حکم جو کہ ریٹن پروف ہے. اسی لیے ہمارے ہاں نماز کے فوراً بعد روزے کی جو ہے وہ جگہ ہے ارکان اسلام میں یا فروعات دین میں. تو روزہ ایک اہم ترین چیز ہے، اس لیے اس کے لیے باقاعدہ ریٹن یعنی کتبہ کا لفظ استعمال کیے گا. اس کے بعد کہا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح لکھ دیا گیا تم سے پہلے کی امتوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر. اس کا مطلب ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ ہمیں مشکل میں ڈال دیا گیا، دوسرے لوگ تو مزے میں رہے، کھاتے پیتے رہے اور رسول کی امت کو پریشانی میں چھوڑ دیا. نہیں، اس سے پہلے بھی، اس سے پہلے کی امت پہ بھی
روزے فرض کیے گئے تھے. آدم علیہ السلام سے روزے چلتے چلے آ رہے ہیں. اور کس طرح آ رہے ہیں ابھی آپ کو بتلایا گیا کہ بعض اوقات جو ہے وہ 24 گھنٹے کا روزہ, کوئی سحری نہیں, صرف دن میں ایک مرتبہ کھانا, نہ رات میں آپ کو آسائش ملتی تھی, نہ سحری کی جسے کہتے ہیں کہ رعایت ملتی تھی. اب کی امتوں کو, رسول کی امت کو بہت زیادہ فائدے ہیں, جس کا مطلب ہے کوئی نئی بات نہیں, اور اس میں آپ کو کوئی اعتراض کا حق نہیں. ان کا بھی خدا وہی تھا جو آپ کا خدا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نبی اسی نبوت کا تسلسل ہے تو آپ کو خدا کی انہی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے جو آدم علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہیں. اس کے بعد لعلکم تتقون. لعلہ کا جو لفظ ہے عربی میں خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے, کاش کے لیے استعمال ہوتا ہے, تمنا کے لیے استعمال ہوتا ہے, ارادے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور لعلہ کے لیے یا مترادف قریب ترین جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے لیتا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ لیتا ایسی خواہش جو پوری نہیں ہو سکتی, اور لعلہ ایسی خواہش جو پوری ہو سکتی ہے. مثلا مثالیں لیتا کے لیے, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, سورہ نبا آیت نمبر 40. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ کفار قیامت میں اٹھائے جائیں گے اور دوزخ میں جلائے جائیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنتو ترابا, کہ کاش ہم مٹی میں مل جاتے, کاش ہم مٹی ہو جاتے, کاش ہم دوبارہ زندہ ہی نہ ہوئے ہوتے. تو کیا ایسا ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ نہیں. سورہ نساء آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما, کہ وہ کہتے ہیں کہ کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیابی حاصل کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالا کرتے تھے کہ جنگ پر نہ جاؤ, مر جاؤ گے, نقصان ہو جائے گا, گھر والے پریشان ہو جائیں گے. اور جب ایسا ہو جاتا تھا تو کہتے تھے دیکھا ہم نے تو منع کیا تھا, تم نے وہی کیا اور اب بھگتو. اور جب مسلمانوں کو فتح و کامرانی حاصل ہوتی تھی, مال غنیمت ملتا تھا, تو کہتے تھے یا لیتنی کنتو معہم فافوز فوزا عظیما, کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو تمہاری طرح کامیابی حاصل کرتے اور مال غنیمت کو اپنے گھر میں لے کے آتے. اسی طرح زیارت وارثہ کا آخری جملہ آپ کو یاد ہوگا, فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم, کہ کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں وہ کامیابی حاصل کرتا جو آپ نے حاصل کی. یعنی امام مظلوم کے ساتھ ہونے کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے. لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ہم کربلا میں چلے جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو لعلہ کا لفظ ثواب میں ہم ضرور شریک ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ جہاں ان لوگوں پہ لعنت کی گئی ہے کہ جو کربلا میں تو نہیں تھے لیکن کربلا میں امام کے قاتلوں کے ساتھ راضی ہیں, وہاں ان لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ وہ امام کے ثواب میں شریک ہیں, جو امام کے ساتھ کربلا میں نہیں تھے لیکن ابھی امام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ کاش میں امام کے ساتھ ہوتا. لیکن پریکٹیکلی بہرحال یہ ممکن نہیں کہ ہم دوبارہ جائیں اور کربلا برپاؤ. تو لیتا کا لفظ ان خواہشات کے لیے استعمال ہوتا ہے, ان ارادوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو ممکن نہیں. لعلہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس عمل کے لیے کہ جو ممکن ہے. مثلا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل حاصل کرو, تفکر کرو, غور کرو. تو اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے ایک ایسا ہدف دے رہا ہے جو قابل, جسے کہتے ہیں کہ استعمال ہے, جو قابل حصول ہے, جس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. کوئی انفائنائٹ یا جسے کہتے ہیں چاند پہ جانے کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے حلال روزی کمانا, آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے حجاب کرنا, آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے داڑھی رکھنا, آج کل کے زمانے میں بڑا مشکل ہے کہ آدمی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جھوٹ نہ بولے یا غیبت نہ کرے وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں دین اسلام پر چلنا ناممکن ہے, وہ روزہ رکھے. کیوں کہ روزہ لعلکم تتقون کی منزل پر لے کے جاتا ہے. تتقون کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں, تتقون یعنی تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. متقی یعنی تقوی حاصل کرنا. عربی میں کسی کام کو منع کرنے کے لیے, روکنے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اے, یعنی رک جاؤ. اور تقوی کا اصل ہدف, اصل مقصد اور اصل معنی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے رک جائے. نیکی کرنا اتنا مؤکد نہیں ہے جتنا گناہوں سے بچنا. یعنی اسلام نے گناہوں سے بچنے کی زیادہ تاکید کی ہے بنسبت نیکی کرنے کے.
نیکی گناہوں سے بچنا زیادہ ضروری ہے بنسبت نیکی کرنے کے. جب آدمی گناہوں سے بچے گا تو خود بخود نیکی کی طرف مائل ہوگا. مثلا جب آپ سے کہا جائے کہ بھائی اس گلاس میں شربت لے آؤ, تو پہلا کام کیا کریں گے آپ دیکھیں گے گلاس میں جھانک کر کہ گلاس خالی ہے کہ نہیں. اگر گلاس میں کچھ ہے تو کیا ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں جو ضرر ہو, نجس ہو. تو آپ اگر ایسی چیز ہوگی تو فوراً گلاس کو دھوئیں گے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے, گلاس کو خالی کرنا. اس کے بعد مشروب کا ڈالنا. مشروب چاہے کتنا ہی ڈال دیں, آپ بھر کے ڈال دیں, دگنا ڈال دیں, لیکن وہ مشروب نجس ہو جائے گا اور ضرر رساں ہوگا. تو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرنا, شکوک و شبہات سے پاک کرنا, یہ زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد خود بخود نیکیاں اس کی طرف کھینچتی چلی آئیں گی. اس نفس کو پاک کرنے کا اور اس تقوی کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1 طریقہ, آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نفس کے 4 حصے ہیں, 4 قوتیں ہیں. قوت شہوت, قوت غضب, قوت عقل, قوت وہم. قوت شہوت کا کام ہے کہ انسان کو فائدے کی طرف رغبت دلائے. کھانا, پینا, سونا, دیگر جسمانی لذتیں, اس میں گفتگو کرنا بھی شہوت میں شامل ہے. ہمارے یہاں فقط جسمانی لذت کو شہوت کہتے ہیں, حتیٰ کہ گفتگو کرنا یہ بھی شہوت کا ایک مظہر ہے. دوسری قوت, قوت غضب, غصے کی قوت, جس سے انسان نقصان سے بچتا ہے, حادثے سے بچتا ہے, بیماری سے بچتا ہے. عقل ان دونوں قوتوں کو اپنے قابو میں رکھتی ہے, اعتدال میں رکھتی ہے. چوتھی قوت وہم, جو عقل کی دشمن ہے, شیطان کی نمائندہ ہے, وہ انسان کو منحرف کرتی ہے. ان دونوں قوتوں کو, شہوت اور غضب کو, اپنے اصل راستے سے ہٹاتی ہے. عقل خدا کی نمائندہ ہے اور ان دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب کو میانہ روی, اعتدال میں رکھتی ہے. اور وہم ان دونوں قوتوں کو اپنے محور سے, اپنے راستے سے ہٹاتی ہے. روزہ کا کیا رول ہے ان قوتوں کو کنٹرول کرنے میں؟ روزہ آپ کی دونوں قوتوں یعنی شہوت اور غضب دونوں کو کم کرتا ہے. اس کی تفسیر اگر آپ کو معلوم کرنی ہو, جاننی ہو, تو نفس کی سائنس کے حوالے سے ہمارا ایک درس ہے جو تقریباً شاید 3 سال پہلے ہم نے دیا تھا, 29 اپریل کو, اسی ام البنین گروپ کو. تو آپ نیٹ پہ جا کے تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ نفس کی سائنس کیا ہے, نفس کتنی قوتوں کا مجموعہ ہے, کون سی قوت کیا کام کرتی ہے اور کس طرح اس میں بے اعتدالی پیدا ہوتی ہے. تو بھوک کیا کرتی ہے؟ شہوت میں کمی کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بھوک کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے. بھوک کا مطلب آپ کی جسمانی لذتیں کم ہو جاتی ہیں. بھوک کا مطلب آپ کی گفتگو کم ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ آپ لہو و لعب, ٹی وی اور کھیل کود اور گپ شپ کی محفلوں سے بھی اپنے آپ کو وڈرا کر لیتے ہیں, دور ہو جاتے ہیں. بھوک آپ کے غصے میں کمی کرتی ہے. اچھا, کچھ لوگ, بلکہ خواتین کو یہ اکثر گلہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات غصہ بہت کرتے ہیں. جب بھی وہ آفس سے آتے ہیں 3 بجے 3:30 بجے, آج کل تو جلدی چھٹی ہو جاتی ہے روزوں میں, تو وہ بہت غصہ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ابتدائی ہوتا ہے. جیسے ہم نے بتلایا نا کہ انسان جو سال بھر روزے نہ رکھے تو ظاہر سی بات یہی ہوگا اس کے ساتھ. اگر پہلی مرتبہ سال میں وہ روزہ رکھے گا پہلی رمضان کو, تو وہ تو گھبرا جائے گا, پریشان ہو جائے گا. شوہر آ کے بیوی پہ, بیوی آ کے اپنے بچوں پہ غصہ اتارتے ہیں. تو جب بھوک آدمی میں کم بھوک ہوگی یا غذا کم جائے گی تو اس کے غصے میں بھی کمی ہوگی. اچھا, شروع میں جو غصہ آتا ہے وہ چڑچڑاہٹ کے باعث آتا ہے, خوف کے باعث آتا ہے کہ شام تک میرا روزہ برقرار رہے گا کہ نہیں, پتہ نہیں میں بے ہوش نہ ہو جاؤں, کہیں میرا گلوکوز لیول جو ہے وہ کم نہ ہو جائے, بلڈ پریشر لو نہ, وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 3-4 دن بعد جب ہی ریکمنڈ کیا گیا ہے, تاکید کی گئی ہے, مستحب ہے کہ شعبان کے روزے رکھے جائیں, رجب کے روزے رکھے جائیں. لیلۃ القدر کے لیے اور روزوں کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رجب سے تیاری کروائی ہے. رجب میں روزے رکھوائے مستحب, پورے رجب روزے رکھنا مستحب. 27 رجب کو جگوایا, پھر شعبان میں مستحب روزے, اور 15 شعبان کو آپ کو جگوایا. یہ کیا ہے؟ روزے کی پریکٹس ہے, ریہلسل ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ وارم اپ میچ جو ہوتا ہے ورلڈ کپ یا فائنل یا اصل میچ سے پہلے, تو یہ آپ کو وارم اپ ایکٹیویٹی کروائی جا رہی ہے رجب میں بھی شعبان میں بھی. اور ابھی بھی نہیں رکھے روزے تو آپ ابھی باقی ہیں 10-12 روزے, کوشش کیجئے 2, 4, 3, 4, 5, 10 جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں رکھیے, تاکہ ایک وارم اپ ایکٹیویٹی ہو اور آپ کو ایک عادت پڑ جائے. تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ شروع کے 4-5 روزے, ہو سکتا ہے 10-12 روزے جو ہے آپ کے ضائع ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے, کیونکہ سر گھوم رہا ہوگا, آپ کا سر میں درد ہو رہا ہوگا, پریشانی, چڑچڑاپن وغیرہ وغیرہ. تو بہتر ہے کہ شروع سے روزے رکھ لیں, تاکہ آپ کو پہلے روزے رکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ رمضان میں کن
پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہوں، کن مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہوں، مجھے افطار کے وقت چائے چاہیے کہ نہیں چاہیے، مجھے سحری کتنے بجے کر لینی چاہیے، سحری میں مجھے کیا کھانا چاہیے، روزہ مجھے کس طرح گزارنا ہے، یہ ابھی سے جسے کہتے ہیں نا کہ اس کی پریکٹس کر لی جائے تو بھوک آپ کے غصے میں اور غضب میں کمی کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ دیکھیے، یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ ایک انسان خدا کے کہنے پر کھانا پینا یعنی حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے، تو وہی انسان رمضان کے علاوہ حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بس یہی پریکٹس ہے جو آپ کو رمضان میں کروائی جاتی ہے تاکہ 11 مہینے تک آپ اس پریکٹس پہ قائم رہیں۔ کھلاڑیوں کو میچ ورلڈ کپ سے پہلے پہاڑی مقامات پہ لے جا کر پریکٹس کروائی جاتی ہے، فوجیوں کو جنگ سے پہلے یا اکثر کارگل K2 اس طرح کی چوٹیوں پر پریکٹس کروائی جاتی ہے تاکہ وہ بہت زیادہ مشقت کا سامنا کرنے پڑے۔ جو فوجی پہاڑوں پہ لڑ سکتا ہے وہ میدانوں میں کیوں نہیں لڑ سکتا؟ تیسرا طریقہ، یاد رکھیے تقوی کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ حرام سے اجتناب، دوسرا درجہ ان مشتبہ چیزوں سے اجتناب کی جس کے بارے میں انسان کنفیوز ہو کہ یہ حرام ہے کہ حلال، اور تیسرا اعلیٰ ترین درجہ وہ درجہ کہ انسان ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے کہ جن سے مشتبہ اور پھر حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ حرام یعنی جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، مشتبہ یعنی کوئی ایسی بات کرنا کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ غیبت میں شمار ہوگا یا نہیں، حلال یعنی گفتگو سے پرہیز کرنا، کسی کے بارے میں پوچھنا جس سے غیبت کا احساس ہو جائے۔ مثلا آپ کی سہیلی آپ سے ملی، باتوں باتوں میں آپ نے پوچھا اور سناؤ تمہاری ساس کیسی ہیں؟ آپ کو معلوم تھا کہ جب میں یہ جملہ بولوں گی وہ ایک پلندہ اور پنڈورا باکس پاندان کھول دے گی اور ڈھیر ساری غیبتیں کر ڈالے گی اپنی ساس کی یا کسی بھی شخص کی، ساس بیچاری ویسی بدنام ہے آج کل۔ تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے بولنے سے ایک غیبت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور میں بھی غیبت میں انوالو ہو سکتا، ایک ٹی وی پروگرام ہے جس کے بیچ میں ایک ایڈورٹیزمنٹ آ جاتا ہے واہیات سا، آپ کہتے ہیں لانا تو ایسے پروگرام کے پہ کہ جس کے بیچ میں مجھے ایک ایڈورٹیزمنٹ دیکھنا پڑے اور جس سے چاہے چند سیکنڈ کے لیے کیوں میں گناہوں میں ملوث ہو جاؤں، میں یہ پروگرام پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے، آپ ٹی وی چینل چینج کر دیں، سوئچ آف کر دیں، کمرے سے باہر چلے جائیں، لیکن بہرحال یہ تو اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ آپ اس حلال کام کو چھوڑ دیں جس کی وجہ سے حرام میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ کہ روزے کے جسمانی اثرات کیا ہوتے ہیں، لیکن غالباً اس سے پہلے 5 منٹ کا ایک وقفہ لے لیا جائے تاکہ آپ دوبارہ تر و تازہ ہو کے اس درس کو جاری رکھ سکیں۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ لیکن جیسا کہ انسان آپ کو معلوم ہے دنیاوی فائدے کا بھی طلبگار ہے، اور خود اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 11 میں انسان کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی انسان چاہتا ہے کہ مجھے آخرت میں تو فائدہ ملے گا ہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ فائدہ مجھے دنیا میں بھی مل جائے۔ اچھا، کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو چاہتے ہیں کہ بس دنیا میں مل جائے، آخرت میں ملے نہ ملے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں۔ خالق جس طرح ماں اپنے بچے کو سمجھتی ہے، اس طرح بدرجہ اولا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ جسمانی طور پہ ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے چند مثالیں، پھر فائدے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں، کوئی بھی مشین 24 گھنٹے نہیں استعمال ہوتی، حتیٰ کہ اے سی بھی جو دیکھا جائے کہ 24 گھنٹے کی ضرورت بن چکا ہے۔ ابھی ہم ایک ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا، اے سی کے نیچے ایک نوٹس لگا ہوا تھا کہ اے سی جو ہے مینٹیننس کی خاطر صبح 2 گھنٹے اور رات کو 2 گھنٹے بند رہے گا۔ حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایک مشین مسلسل 24 گھنٹے چلے گی تو زیادہ امکان ہے کہ وہ خراب ہو جائے۔ چنانچہ اے سی ہو یا کوئی بھی مشین ہو، بلکہ مشین ہی کیا، جمادات مثلا مٹی کو لے لیتے کہ جب کسان کوئی فصل اگاتا ہے کسی زمین پر، اور جب فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور فصل کی کٹائی ہو جاتی ہے تو اس زمین کو آرام دیا جاتا ہے چند ہفتے چند مہینے، اور دوسری زمین پر فصل اگائی جاتی ہے، اور جب اس فصل کو کاٹ لیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ پرانی والی زمین پر آ کر دوبارہ اس میں فصل کی بوائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح آلٹرنیٹیولی متبادل طور پہ زمینوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ایک زمین پر کاشت کی جاتی ہے، دوسری زمین کو آرام دیا جاتا ہے، پھر دوسری زمین پہ کاشت کی جاتی ہے، پہلی زمین کو آرام دیا جاتا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ماؤں کے لیے اس وقت گرمیوں کی چھٹیاں درد سر بن چکی ہیں، روزانہ 2 پیناڈول کھاتی ہیں کہ بچے گھر پہ ہیں۔
بچوں سے زیادہ مائیں پریشان کہ کسی طرح سمر کیمپ میں داخلہ دلوائیں، اور بچے جو ہے 2 سمر کیمپ میں جائیں، صبح سے جائیں اور رات کو آئیں ابو کے ساتھ، تاکہ ابو سنبھالیں ان کو. تو گرمیوں کی چھٹیاں آپ دیکھتے ہیں سمر کیمپس ہوتے ہیں تعلیمی اور غیر تعلیمی انداز سے، بعض اوقات وہی چیزیں ہوتی ہیں جو بچے پہلے سیکھ چکے ہوتے ہیں لیکن انگیج کرنے کے لیے. بہرحال سمر کیمپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مختلف چیز لوگوں کو سکھائی یا بتلائی جائے. کچھ لوگ جو متمول صاحب ثروت ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مقام کو، اپنی فضا کو بدلیں اور دوسری جگہوں پہ جائیں. الحمدللہ اب تو زیارتوں کا سلسلہ ایسا شروع ہو گیا ہے کہ بہترین متبادل ہاتھ آ گیا لوگوں کو پکنک کا، یا اپنے اس کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ترقی کو مزید بڑھانے کا. ویکینڈز جو ہوتے ہیں ہمیں سیٹرڈے یا سنڈے کو جو چھٹی ہوتی ہے وہ بھی ایک آرام کا ذریعہ ہے تاکہ ہمارا جسم دوبارہ تر و تازہ ہو جائے. بیمار کو جب وہ ریکور کرتا ہے، یعنی وہ صحت کی حالت میں دوبارہ داخل ہوتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی پرفضا مقام پر چلے جائیں، اور کسی پرفضا مقام پر جا کر اپنی صحت کو دوبارہ حاصل کر لیتا ہے اور دوبارہ تر و تازہ ہو جاتا ہے. خود رات کا وقت جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ فرقان آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو اوڑھنا اور نیند کو راحت بنا دیا اور دن چلنے پھرنے کے لیے بنایا. تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ انسان ہفتے کا یا مہینوں کا انتظار نہ کرے، بلکہ ہر دن 8 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے نیند میں گزارے، مکمل ریسٹ کرے. جو ابھی سائنسی دریافتیں سامنے آئی ہیں اس میں ایک اولین جو ہدف ہے، مقصد ہے انسان کے سونے کا، وہ یہ ہے کہ جو ویسٹ پروڈکٹس پیدا ہوتے ہیں، پروڈیوس ہوتے ہیں پورے دن میں کام کاج سے، وہ ویسٹ پروڈکٹس ریموو ہو جائیں، ڈیٹاکسیفائی ہو جائیں، تاکہ جب آدمی صبح اٹھے، آپ نے دیکھا ہوگا، نوٹ کیا ہوگا، دن کے اختتام پر تھکن تو ہوتی ہے، ذہن میں ایک چڑچڑاہٹ بھی ہوتی ہے. اکثر مرد حضرات جب باہر سے آتے ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، جب ریسٹ کر لیتے ہیں تب ہم اپنے دل کی بات کہتے ہیں کہ ہمیں امی کے گھر جانا ہے. ورنہ آتے اگر آپ کہہ دیں تو آپ دیکھیں کس طرح ان کا جو ہے غصہ چڑھ جائے گا کہ تم روزانہ جاتی ہو، اور رات کو وہ کہیں گے ہاں چلو، ان کو یاد ہی نہیں ہوگا کل ہی گئی تھی. اسی طرح بچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب اسکول سے آتے ہیں تو یہ کیا ہے، یہ ایک سائیکل ہے کہ آپ کے اندر جو ویسٹ پروڈکٹس پیدا ہوتے ہیں اس کو ایک نیپ کے ذریعے، دوپہر کی قیلولے کے ذریعے یا رات کو نیند کے ذریعے اس کو نکال دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ انسان کا جسم آرام کرے. اسی طرح انسان میں ایک جسم ہے میدا، جس کے بارے میں احادیث آئی ہیں کہ میدا بیماریوں کا گڑھ ہے، گھر ہے. المیدۃ بیت الداء، اور یہ حقیقت ہے کہ میدا جو ہے واقعی اگر بدترین برتن ہے میدا جس کو بھرا جاتا ہے. یہ روایت ہے امام کی. آپ کو سن کے حیرت ہوگی، تقریباً 1 یا 1.5 کلو کھانے کے لیے جو ہم روزانہ کھاتے ہیں ٹوٹل، جو میدے کی رطوبتیں ہیں ہمارے ڈائجسٹو سسٹم، نظام ہاضمہ کی، وہ 7.5 لیٹر ہیں. یعنی 1.5 لیٹر کھانے کے لیے تقریباً 7.5 لیٹر انزائمز اور رطوبتیں خارج ہوتی ہیں. اور جس حساب سے ہم آج کل کھا رہے ہیں، 3 وقت، بعض لوگ 4 وقت، 5 وقت، 6 وقت، تو آپ اندازہ لگا لیجئے 7.5 سے کہیں زیادہ، 15-20 لیٹر. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کیا میدا ڈسٹرب ہوتا ہے بار بار کھانے سے؟ جی نہیں. میدے کے بعد، آنتوں کے بعد غذا کہاں جائے گی؟ لیور میں، جگر میں. پھر جگر اس غذا کو ماڈیفائی کرے گا، ڈیٹاکسیفائی کرے گا، اس کو شیپ میں لے کر آئے گا تاکہ سیلز اس کو کھا سکیں. پھر جگر سے یہ غذا جائے گی سیلز میں. کتنے سیلز ہیں آپ کے جسم میں؟ 100 ٹریلین، 100 × 10⁻12. ٹھیک ہے، 100 ٹریلین سیلز. تو آپ کے 100 ٹریلین سیلز ڈسٹرب ہوئے. آپ ایک چنگم ہی کیوں نہ چبا رہے ہوں، آپ ایک چپس ہی کیوں نہ منہ میں ڈال رہے ہوں. یہ جو ہمیں عادت ہو گئی نا اسنیکس کی، یقین کیجئے یہ بدترین عادت ہے. ابھی انشاءاللہ اتوار کو یا ہفتے کو ابھی دوبارہ ہمارا لیکچر ہوگا تو اس میں تھوڑی سی سخت باتیں انشاءاللہ آپ سے کی جائیں گی کہ روزہ کس طرح گزارنا ہے اور کس طرح انشاءاللہ اپنے روٹین کو اسکیجول دینا ہے، بنانا ہے، کھانا کیا کھانا ہے. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں جو آپ کو شاید بری بھی لگیں اور آپ کو پسند بھی نہ آئیں اور اس پہ آپ عمل بھی نہ کریں، لیکن بہرحال وہ کرنی ضروری ہے کیونکہ وہ آیات اور روایات اور منطق اور عقل اور سائنس کی روشنی میں انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. تو یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا ہے بار بار کھانے کا، کچھ نہ کچھ کھانے کا، کبھی بسکٹ، کبھی چپس، کبھی چنگم، کبھی پان، کبھی سگریٹ، کچھ نہ کچھ، جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بری لت ہے جس نے معدے کو، پھر جگر کو، پھر آپ کے جسم کو انگیج کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کے گھر میں
ہر ایک گھنٹے میں کوئی مہمان آ جائے تو کیا آپ کوئی سکون سے کام کر سکتے ہیں؟ چھوڑے مہمان کو، آپ کے گھر میں آپ کے شوہر یا آپ کے ابو یا آپ کے بھائی یا آپ کی بہن ہر 2 گھنٹے کے بعد یہ کہہ دیں مجھے چائے بنا دو، مجھے چپس تل دو، مجھے انڈا ذرا بوائل کر کے دے دو، یا مجھے آملیٹ بنا دو، مجھے جو ہے وہ سلاد بنا دو، مجھے کافی بنا دو، وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے آپ کو کتنی سخت کوفت ہوتی ہے، چائے کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے، 5 منٹ میں بن جاتی ہے چائے، لیکن ایک کوفت ہوتی ہے، ایک ٹیمپو آپ کا ٹوٹتا ہے. تو گھر اگر اکثر مائیں کہتی ہیں گھر ہے یا کہ ہوٹل ہے کہ ہر 1 گھنٹے بعد جو ہے وہ آرڈر دیا جا رہا ہے، ہر 1 گھنٹے بعد بھی نہیں، مطلب رات کو 2 بجے اٹھ کے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا جی چاہ رہا ہے. تو یہ عجیب ماحول ہمارے گھروں میں بن گیا ہے. ایک جو عذاب ہمارے سروں پہ مسلط ہوا ہے وہ ہے ہوم ڈلیوری کا. بچوں نے نمبر یاد کر لیے KFC میکڈونلڈ اور وغیرہ وغیرہ ریسٹورنٹ کے، وہ ڈائل کر کے منگوا لیتے ہیں. ابو باہر نکلتے ہیں، کیوں؟ سلیپنگ سوٹ پہن کے، بھائی کون آیا؟ جناب یہ 750 روپے. اور وہ ابو پریشان کہ بھائی میں تو باہر نکلا دروازہ کھولنے کے لیے، آپ کے گھر سے فون آیا تھا. تو یہ ایک عجیب مصیبت جسے کہتے ہیں عوام میں آ گئی ہے. اور کچھ نہیں تو گھر کے گلی کے نکڑ پہ فرینچ فرائز والا یا پکوڑے والا یا سموسے والا تو بیٹھا ہوا ہے، بیکری والا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو عجیب بکری کی طرح، بھینس کی طرح ہم جو ہے وہ جگالی کر رہے ہیں. اب کسی کو آپ بکری کہہ رہے ہیں، کسی کو بھینس، اٹس اپ ٹو یو. تو عجیب و غریب ہم نے اپنے آپ کو حیوانوں میں شامل کر لیا ہے. حیوان ہی کھاتا ہے دیکھیں ہر وقت اور بغیر سوچے سمجھے. آپ کو معلوم ہے روایات میں احمق کی نشانی بتائی گئی ہے، جو دل نہ ہونے کے باوجود کچھ کھائے، یعنی جو جی نہ چاہنے کے باوجود کچھ کھائے، جس کو بھوک نہ لگ رہی، اس کو جی نہیں چاہ رہا پھر بھی وہ کچھ کھائے. ہوتا ہے کھا پی کے نکلتے ہیں آپ، جی جناب کھا لیجیے، ابھی ہم کھا کے آئے. ایک دوست دوسرے دوست کیا گیا، وہ کھانا کھا رہا تھا تو اس نے کہا کھاؤ، کہہ رہا نہیں میں کھا کے آیا ہوں. کہہ رہا نہیں تھوڑا سا تو چکھنا پڑے گا. وہ بیٹھ گئے اور ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے پلیٹیں صاف کر ڈالی. کھانے کے اختتام پر میزبان نے کہا کہ بھائی آئندہ تم کھانا چکھ کر آنا اور کھانا میرے ساتھ کھانا. تو ماشاءاللہ وہ چکھ کر آئے تھے اور اس کھانا کھا کے آئے تھے اور چکھنے بیٹھے تھے. تو کھاتے کیا ہوں بہرحال. تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہماری بھی عادت ہے، کھانا کھا کے نکلتے ہیں، کہیں اچھا کھانا مل جائے تو کوے کی طرح فوراً اس پہ لپک پڑتے ہیں. یہ کوے کی اور یہ پرندوں کی اور جانوروں کی نشانیاں ہیں کہ جہاں بھی کچھ نظر آئے اور جھپٹ پڑے. تو یہ ہم نے انہی عادتوں کو چھڑوانے کے لیے انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے. تو یہ معدے کو آرام ملے گا 12 گھنٹے 14 گھنٹے انشاءاللہ. لیکن خدا را اس آرام کو افطار کے وقت کسی عذاب پہ نہ مبتلا کر دیں کہ معدہ جو ہے چیخ چیخ کر کہے کہ بس کر دو، بس پلیز اب جو ہے مجھے معاف کر دو، میں نے کون سا گناہ کیا ہے، آئندہ جو ہے میں بھوکا نہیں رہوں گا. اور اتنا ماشاءاللہ اس کو بھرتے ہیں کہ جب تک پیٹ میں درد شروع نہ ہو جائے آپ جو ہے وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں پاتے، اور وہ اٹھ بھی نہیں پاتے، ظاہر سی بات ہے آپ کا معدہ جو ہے اس قابل ہو جائے. تو یاد رکھ لیجئے آج کل بھوک یعنی فاسٹنگ بیماریوں کا علاج بن چکا ہے. اور یہ بھی سن کر آپ کو حیرت ہوگی کینسر تک کے مرض کا علاج بھوک سے ہو رہا ہے. اچھا منطقی طور پہ لاجیکلی کوئی اس میں حیرت کی بات نہیں. کیسے؟ دیکھیے کینسر ہے کیا؟ کینسر کسی بھی عضو کا بے قابو بانا، یعنی بے قابو طور پہ بڑھنا، نشوونما کرنا، انکنٹرول گروتھ آف اے ٹیشو، اس کو ہم کہتے ہیں کینسر. جگر کا کینسر کا مطلب کیا ہے؟ جگر کے ٹیشو انکنٹرول گرو کر رہے ہیں، کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. آنتوں کا کینسر انکنٹرول گروتھ آف دا ٹیشو آف انٹسٹائن، اسی طرح میدے کا، اس طرح پھیپڑوں کا، وغیرہ وغیرہ. تو اب ہوتا کیا ہے، آپ نے کینسر کے مریض دیکھے ہوں گے وہ بالکل دبلے پتلے نحیف ہوتے چلے جاتے ہیں، مسلسل ویٹ لاس. ڈاکٹر پہلا سوال یہی کرتا ہے کینسر کا جس پر شک ہوتا ہے کہ آپ کا وزن تو نہیں لوز ہو رہا، ویٹ لاس تو نہیں ہو رہا، کپڑے تو ڈھیلے نہیں پڑ رہے. تو اچھا وہ کھاتا بھی ہے اسی حساب سے. تو وہ جاتا کہاں ہے؟ وہ جاتا کینسر کو ہے. کینسر ایک بھتہ خور ہے کراچی کی لینگویج میں کہ جو 80% 75% غذا پہ قبضہ کر لیتا ہے اور بیچارے دوسرے اعضاء جو ہیں وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں. تو ایٹ دا کاسٹ آف ٹیشوز کینسر گروز، یعنی کینسر کیوں گرو کرتا ہے؟ کیونکہ دوسرے ٹیشو کو غذا نہیں ملتی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب غذا کو استعمال کرنے والا ایک ٹیشو موجود ہے اور بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے تو انسان کھائے گا لیکن لگے گا نہیں اس کے جسم پر. تو یہ ایک علاج ہے. لیکن یہ دیکھیں اس کے لیے پھر وہی بات کی شرط یہ ہے کہ فاسٹنگ ہو، فیسٹنگ نہ ہو. فیسٹ یعنی ہلا گلا اور بہت زیادہ کھانا پینا اور پارٹی وغیرہ.
اگر آپ 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، 15ویں گھنٹے آپ پوری کسر پوری کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اتنا کچھ آپ کھاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اٹھنے کا جی نہیں چاہتا. لوگ ہاتھ پیر پکڑ کے جو ہے آپ کو اٹھاتے ہیں، آپ کو بستر تک لے جاتے ہیں یا صوفے تک لے جاتے ہیں، جہاں پہ آپ کاؤچ پوٹیٹو بن کے پھر بیٹھ جاتے ہیں جب تک آپ کو نیند نہیں آتی. یہ اسی وقت ممکن ہے. اسی طرح بڑی اچھا یہ لطیفہ بھی بچوں میں مشہور ہے. فاسٹنگ ڈز ناٹ مین ایٹنگ فاسٹ فوڈ. بچوں کو کہا جائے فاسٹنگ کسے کہتے ہیں؟ بچے کہتے ہیں یعنی فاسٹ فوڈ کھانا، اس کو کہتے ہیں فاسٹنگ. نہیں، اس طرح تو آپ برگر، فرینچ فرائز اور بوس وغیرہ اور کھانا شروع کر دیں گے، رول وغیرہ. دیکھیں، 2 دوست تھے. ایک دوست بہت کھاتا تھا، 3 سے زیادہ وقتوں میں کھاتا تھا، اور ایک دوست فقط ایک وقت کھاتا تھا. دبلا پتلا، نحیف کمزور، دوسرا موٹا تازہ بھینسا. وہ دونوں گزرے ایک پڑوسی ملک سے، سرحد سے گزرے تو وہاں کے جو رینجر سے سپاہی تھے، محافظ، انہوں نے پکڑ لیا. سمجھے کہ یہ پڑوسی ملک کے جاسوس ہیں. پاکستان انڈیا کی مثال دے سکتے ہیں آپ. ان کو لے گئے وہ جیل میں اور ڈال دیا بغیر کسی مقدمے کے. جیل میں سڑنے لگے. 3 دن ان کو رکھا کہ 3 دن بعد ہم تمہارا فیصلہ کریں گے. 3 دن بعد گئے، یعنی بھوکا پیسہ رکھا 3 دن تک. تو جو موٹا تازہ شخص تھا وہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، اور جو نحیف تھا، لاغر تھا، وہ زندہ تھا. ڈاکٹر کو بلایا گیا، چیک کروایا گیا، اس نے کنفرم کی ڈیتھ. ڈاکٹر سے پوچھا کہ ابھی مرنا تو کمزور آدمی کو چاہیے، موٹے تازے کو نہیں. کہیں گے نہیں، اس کو زیادہ کھانے کی عادت تھی. اس نے اپنے 9 میلز اسکپ کیے ہیں، 9 کھانے مس کیے ہیں، اور اس نے فقط 3 کھانے مس کیے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہ جسے کہتے ہیں نا زخموں کی تاب نہ لا سکا، بھوک کی تاب نہ لا سکا. ایک روزہ دار کو اگر کہا جائے کہ تم کو جو ہے وہ افطاری نہیں ملے گی، جو مسلسل روزے رکھتا ہو، کوئی بات نہیں. لیکن ایک جو روزہ ہی نہ رکھتا ہو، اس کو صرف یہ کہا جائے آج کا کھانا نہیں ملے گا تمہیں دوپہر کا، تو وہ یہ سن کر بے ہوش ہو جائے گا کہ کیوں نہیں ملے گا کھانا. تو جو روزہ دار ہوتا ہے یا کم کھانے والا ہوتا ہے، ایک تو اس میں کیلوری ڈیمانڈ کم ہے. جب کیلوری ڈیمانڈ کم ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو موت ذرا دیر میں آئے گی. اور دوسری بات ہے کہ روزہ رکھنے سے ایک ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے، ایک صبر پیدا ہو جاتا ہے. تو روزہ خود جسے کہتے ہیں صبر کا دوسرا نام ہے. آپ علاج تو چھوڑیے، ڈاکٹروں کی تشخیص روزے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، فاسٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر آپ کو بلڈ شوگر معلوم کرنا ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں FBS، فاسٹنگ بلڈ شوگر معلوم کیجیے، دیٹ از مور ریلائبل. لپڈ معلوم کرنا ہو، لپڈ پروفائل کب کیجیے؟ فاسٹنگ، جب صبح آپ بیدار ہو ناشتے سے پہلے. الٹرا ساؤنڈ آپ جو ہے فاسٹنگ، چند ایک ہیں جس میں آپ کو پانی وغیرہ پینا پڑتا ہے، لیکن فاسٹنگ کہتے ہیں. کیوں؟ فاسٹنگ کنڈیشن میں انسان کی باڈی 0 لیول پہ ہوتی ہے. سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا اسٹینڈرڈ لیول، اسٹینڈرڈ ویلیوز کیا ہیں. تو جب انسان روزے کی حالت سے گزرتا ہے تو اس کی شخصیت سامنے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر کتنا ٹالرنس ہے، اس کے اندر کتنا اخلاق ہے، اس کے اندر صبر و تحمل کتنا ہے، اس کے اندر برداشت کتنی ہے، یہ کتنی کیپیسٹی رکھتا ہے اور کتنی استطاعت رکھتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم دنیا کے ڈاکٹروں پہ تو عمل کرتے ہیں، ان کی جسے کہتے ہیں کہ باتوں پر. جو رسول خدا، جو اصل روحانی طبیب یا روحانی ڈاکٹر ہیں، ان پہ یقین نہیں کرتے، نعوذ باللہ. کیوں؟ کہ وہ کسی میڈیکل یونیورسٹی سے گریجویٹ نہیں ہے. ارے یہ وہ شخص ہے جو غار حرا سے ڈگری لے کر آیا ہے، اور اس کو پڑھانے والا استاد خود خدا کی ذات ہے. تو ان کی باتوں میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ دیکھیے، ابھی ہم پچھلے دنوں ایک صاحب سے بات کر رہے تھے، اور ہم اس بات پر مصر تھے کہ اسلام میں جو ہے وہ روزہ ہے، اسلام میں جو ہے 2 وقت کا کھانا ہے، روایتوں میں بھی 2 وقت کا کھانا ہے، کہ ایک صبح دن شروع ہوتے ہوئے، ایک رات شروع ہوتے ہوئے. تو ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ میڈیکل سائنس تو یہ کہتی ہے کہ آپ 6 میلز لیں، لیکن چھوٹے چھوٹے میلز لیں، یہ زیادہ آپ کے لیے بینیفیشل ہے، اور یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے. تو ہم نے کہا یہ ہوگی ریسرچ، لیکن عنقریب اس ریسرچ کو غلط ثابت ہو جانا چاہیے، کیونکہ امام کی روایت یہ کہتی ہے. اور یقین کیجئے ابھی 1 ہفتے پہلے میں نے خود BBC کی ویب سائٹ پہ خود یہ نیوز پڑھی ہے کہ اب جو لیٹسٹ میڈیکل ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھانا چاہیے. کن لوگوں کو؟ جن کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہو، جو پری ڈائبٹک ہو، جو غذا کی زیادتی سے کسی مرض کا شکار ہونے جا رہے ہوں. دیکھیں، وہی امام کی روایت اور وہی روزے کا انداز. 2 وقت کے کھانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو روزے پر ٹیون اپ کر لیں، صبح کا کھانا اور رات کا کھانا. ابھی بھی آپ انگلینڈ جائیں، انگلینڈ سے آنے والے لوگوں سے پوچھیں، اکثر وہاں کے لوگ 2 وقت ہی کھاتے ہیں. صبح جب کھا کے نکلتے ہیں تو واپسی میں وہ لنچ باکس یا ٹفن باکس لے کے نہیں جاتے، واپسی میں 5 یا 6 بجے جب آتے ہیں تو اس وقت وہ کھانا کھاتے ہیں، اور بس وہی 2 وقت کا کھانا ہوتا ہے.
تو بہرحال اس پہ تو انشاءاللہ گفتگو ہم آئندہ درس میں کریں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ آپ کو نہ صرف بیماریوں سے بچاتا ہے، صحت مند رکھتا ہے، بلکہ بیماری کی تشخیص میں بھی معاون ہے، کیونکہ روزہ یا فاسٹنگ آپ کے اصل شخصیت کو سامنے لے آتی ہے. اچھا، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا کیا مسئلہ درپیش آیا کہ اس نے لوگوں کو فقر و فاقہ یعنی فاقے میں مبتلا کر کے آزمائش لینے کی ٹھانی. ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ، ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد میں. یعنی اجل اللہ تعالیٰ فرجک، کہتے ہیں کہ جو دعائے امام زمانہ کے بعد اجل اللہ تعالیٰ فرجک پڑھے گا، الغدیر کے مصنف مؤلف عبدالحسین امینی نے کہا ہے کہ میں اس کو اپنی الغدیر نامی کتاب میں کے ثواب میں شریک کروں گا. اچھا، امتحان بذریعہ فاقہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علت خلقت پیدا کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کوئی اپنے آپ کو کتنا ہی ترم خان سمجھے، وزیر اعظم پریزیڈنٹ سمجھے، اسپائڈر مین سمجھے، سپر مین سمجھے، کچھ بھی سمجھے، اس کو نماز پڑھنی ہے، روزے رکھنے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. بادشاہ ہو کہ فقیر ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، کالا ہو گورا ہو، جاہل ہو کہ پڑھا لکھا ہو، امیر ہو غریب ہو، تھرڈ ورلڈ کا ہو یا فرسٹ ورلڈ کا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ کی یہی خلقت کا مقصد ہے. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو. یہ غلط شعر ہے. ہم فوراً شعر کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ دیکھیں شعر میں شاعر یہ کہتا ہے، جیسے آیت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے. شعر کا مطلب یہ نہیں. زیادہ تر اشعار فسق و فجور پر مشتمل ہے، تمام کی بات نہیں کر رہا میں. تو انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، یہ الگ بات کہ شوہر کو راضی کرنا، بیوی کو خوش رکھنا، ماں باپ کی اطاعت کرنا، ایک دوسرے کی خدمت کرنا، ایثار و قربانی، ان تمام رستوں سے گزر کر اللہ کی عبادت ممکن ہے، ورنہ نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص سے پوچھے گا تو نے میرا شکر ادا نہیں کیا؟ وہ کہے گا خدا میں تو روزانہ تیرا شکر ادا کرتا تھا. تو خدا کہے گا نہیں، تو نے فلاں شخص کا شکر ادا نہیں کیا، تو نے فلاں شخص کا شکر ادا نہیں کیا. کہنے کے تو آپ کا شکر، کہنے کا میرا شکر اس وقت میں قبول کروں گا کہ جب تو بندوں کا شکر ادا کرے گا جس کی بدولت، جس کے ذریعے سے میری نعمتیں تجھ تک پہنچی. علت خلقت اللہ کی عبادت ہے، اور اس کا راستہ لوگوں کی اطاعت یا لوگوں کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے. تو کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کو عبادت کرنی ہے اور عبادت کے لیے تیار رہنا ہے. اب عبادت کس صورت میں ہے، کس صورت میں ہونی چاہیے، یہ آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. ہمارا حق ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ڈکٹیشن دیں. نعوذ باللہ. شیطان نے ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ تو ایک سجدے سے مجھے باز رکھ آدم کے، ایسی عبادت کروں گا کہ روئے زمین پہ، روئے کائنات پہ کسی نے نہ کی ہوگی. تو اللہ نے کیا کہا کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی عبادت نہیں. تو کون ہوتا ہے مجھے ڈکٹیٹ کرنے والا؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اب کیا مطلب ہوا کہ عبادت نماز بھی ہے، عبادت قربانی بھی ہے، عبادت جینا بھی ہے، عبادت مرنا بھی ہے. اگر جینا ہے تو اللہ کے لیے، مرنا ہے سعادت کی زندگی، شہادت کی موت. کتنی خوبصورت دعا ہے کہ جئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، نماز بھی تیرے لیے، قربانی بھی تیرے لیے. تو عبادت کی ایک شکل نہیں ہے نماز، روزہ، حج نہیں. کئی شکلیں، کئی جہتیں، کئی زاویے، کئی مثالیں، کئی انداز ہیں، بشرط یہ کہ حکم خداوندی ہو، اپنی اختراع کی ہوئی عبادت نہ ہو. دیکھیے، کبھی اللہ کہتا ہے کہ تلوار لے کے نکل جاؤ. امام حسین کو کہا کہ گھر والوں کو نکل جاؤ، اب قربانی دینے کا وقت آ گیا. امام نکل گئے. تو کیا جو امام نہیں نکلا بلکہ خود امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن جو کہ نہیں نکلے، انہوں نے مصلحت کر لی، نعوذ باللہ، کیا انہوں نے غلط کیا؟ جی نہیں. ان کی صلح اللہ کے نزدیک عبادت، اور امام مظلوم کا جہاد اللہ کے نزدیک عبادت. تو امام بیٹھا ہو، کھڑا ہو، میدان جنگ میں ہو، گھر میں ہو، وہ اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے. اور اللہ یہی چاہتا ہے انسان سے کہ میں فیصلہ کروں گا کہ تمہیں کیسی عبادت کرنی ہے، تمہیں کب کھانا ہے، تمہیں کب پہننا ہے، تمہیں کیا پہننا ہے، تمہیں کیا کھانا ہے، تمہیں کب آرام کرنا ہے، کب تمہیں گھر سے نکلنا ہے. دیکھیں، آدمی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، حج کا مہینہ آتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، چلو بھائی گھر سے باہر نکلو، بھائی مجھے 40 دن کی چھٹی لینی پڑے گی، مجھے 1 مہینے کے لیے گھر والوں سے دور رہنا پڑے گا، میرے کاروبار کچھ نہیں.
تم استطاعت رکھتے ہو، تمہیں گھر سے نکلنا ہے. اب سفر کی صعوبتیں چاہے پہلے زمانے میں اونٹ کے ذریعے ہو، گھوڑے کے ذریعے ہو، آج کل کے زمانے میں ٹرین کے ذریعے ہو، یا آپ کا ایروپلین کے ذریعے ہو، آپ کو وہاں جانا ہے، وہاں رہنا، وہاں کی صعوبتیں مشکلات برداشت کرنی ہیں. گھر سے نکلوایا جا رہا ہے، جہاد کروایا جا رہا ہے، حج کروایا جا رہا ہے. اور کبھی یہ انتہا کہ بیٹھ جاؤ، سکونت اختیار کرو، بالکل موبائل سوئچ آف کر دو، کمرے کھڑکی دروازے بند کر دو، بس ایک کمرے میں مقید ہو کے بیٹھ جاؤ. غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کرو، دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرو. بستر لگا دیا ہے تیرے گھر کے سامنے، دھرنا دے دیا، ایک سیاسی دھرنا، یہ جو ہے یہ خالصتاً مذہبی دھرنا ہے کہ ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھیں گے، یہ اللہ جب تک تو ہمیں معاف نہ کر دے. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ گھر سے نکلو، حج کرو، صحبتیں برداشت کرو، لوگوں سے ملے ملاؤ، اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ نہیں، بیٹھ جاؤ، سکون اختیار کرو، کم از کم 3 دن مسجد میں کھانا پینا سب کچھ وہیں کرو. یعنی اللہ فیصلہ کرتا ہے کب کس کو کیا کرنا ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے. تو کبھی اللہ تعالیٰ کھلانے کی توفیق دے کر، کھانے کی توفیق دے کر، گھر سے نکلنے کی توفیق دے کر کہتا ہے کہ یہ عبادت ہے. کبھی کن چیزوں سے روکتا ہے، کبھی کچھ چیزوں کو کرنے کا کہتا ہے، اور کبھی کچھ چیزوں سے روکنے کا کہتا ہے. بولنا عبادت، بالکل عبادت ہے. کیسے؟ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو. دیکھیے، غور سے سنیے. ایک بستی کے لوگ گناہ گار تھے، فقط ایک آدمی کے سوا جو عابد تھا، عبادت کرتا رہتا تھا. اللہ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اس بستی کو پلٹ دو، تمام لوگوں کو ہلاک کر دو. جب یہ نیچے گئے تو ایک فرشتے نے دیکھا کہ ایک شخص عبادت کر رہا ہے. اس فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ اس میں ایک شخص عبادت کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس شخص کو بچا لیں، کیونکہ یہ تو معاصیت کا شکار نہیں، یہ گناہ گار نہیں، یہ نیکوکار ہے. دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم تمام شہر کو الٹ دیں اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دیں، لیکن دوسرا فرشتہ بضد رہا. بہرحال فرشتے نے اس بستی کو پلٹ دیا اور سب کو ہلاک کر دیا. جب دونوں فرشتے گئے تو پہلے فرشتے نے پھر اللہ کے سامنے اعتراض کیا، آبجیکشن کیا کہ اس کو کیوں ہلاک کیا، وہ تو عبادت کر رہا تھا. جب اللہ نے بتلایا کہ اس لیے کہ وہ خاموش رہا، چپ رہا جب لوگ گناہ کر رہے تھے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، سو اس نے پردہ پوشی اختیار کی، اس لیے ہم نے اس کو ہلاک کیا. لیکن اس کے باوجود وہ فرشتہ بدستور مصر رہا اپنے اعتراض پر. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سزا دی؟ ایک جزیرے میں مقید کر دیا. اب تک وہ اس جزیرے میں محبوس ہے، مقید ہے اور اپنی سزا بھگت رہا ہے. عابد کو سزا دی نہ بولنے پر، فرشتے کو سزا دی بولنے پر. کیوں؟ دونوں کی ٹائمنگ غلط تھی. عابد کو بولنا چاہیے تھا جب لوگ گناہ کر رہے تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے تھا، نہیں بولا، چنانچہ اس کو عذاب دیا. فرشتے کو نہیں بولنا چاہیے تھا، حکم خداوندی تھا، مصلحت خداوندی تھی، اعتراض کا جواب دیا جا چکا تھا، اس کے باوجود اعتراض میں مصر تھا. نعوذ باللہ، بتلانا چاہ رہا تھا، نعوذ باللہ، گویا کہنا چاہ رہا تھا کہ نہیں اللہ تو نے غلط کیا، شیطان کی طرح. چنانچہ اس کو مقید کر دیا، سزا دی. تو کبھی بولنا عبادت ہوتا ہے اور کبھی خاموش رہنا عبادت ہوتا ہے. روایت میں آیا ہے کہ خاموشی سونا اور بولنا چاندی ہے. جہاں خاموشی سونا ہو وہاں بولنا چاندی. آپ سے کہا جائے ان دونوں زیورات میں سے کون سا زیور لینا پسند کریں گے آپ؟ کوئی بیوقوفی ہوگا جو کہے گا چاندی، سب کہیں گے سونا. لیکن لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ خاموش رہنا پسند کریں گے یا بولنا، تو لوگ فوراً کہیں گے ہم بولنا پسند کریں گے، کیونکہ بولنے میں ایک لذت ہے. یہ میں نے بتایا آپ کو، جو نفس کی 4 قوتیں ہیں، جس میں قوت شہوت ہے، اس میں جو انسان لذت اٹھاتا ہے وہ بولنا بھی ہے، اس میں ایک لذت بولنا بھی ہے. کہتے ہیں کہ پہلے لوگ خاموش رہنا سیکھتے تھے، پھر عبادت کرنا سیکھتے تھے، اور خاموشی پہ بھی بہت ساری احادیث ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے گوشت گزار کریں گے. بہرحال خود روزے میں ایک خاموشی شامل ہے، اور انسان جو ہے کم بولتا ہے، لہو و لعب کی محفلوں سے دور رہتا ہے، کم کام کرتا ہے جو غیر ضروری ہوتے. کھانا، ولیمہ، عقیقہ، افطار، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مستحبات ہیں، بعض اوقات واجب ہیں، اور ان تمام میں ثواب ہے. تاکید کی گئی ہے 4 ولیموں کی، شادی کا ولیمہ، عقیقہ، اور حج کے بعد، اور جب آپ نئے گھر میں شفٹ ہو.
4 ولیموں کی تاکید ہے، مستحب ہے. افطار کی کتنی تاکید ہے، افطار کراؤ چاہے کھجور سے کیوں نہ ہو. تو کھانا اور کھلانا عبادت ہے. اچھا اس میں بھی ایک حدیث بڑی سخت حدیث ہے لیکن سن لیجئے کام آئے گی. کمینوں کو کھانے میں اور شریفوں کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. تو کوشش کیجئے اپنی عادت میں کھلانا شامل کریں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، لوگ ہم کو کہیں گے تم بیوقوف بن جاتے ہو اس لیے کھلا دیتے ہو. نہیں، یہ شریفوں کی اور معزز لوگوں کی نشانی ہے. چاہے چھوٹی ہی چیز شیئر کریں، لوگوں بچوں کو بھی سمجھائیں. کبھی وہ چپس یا بسکٹ کا پیکٹ کھولے تو کم از کم پورا پیکٹ نہیں تو ایک بسکٹ اپنے آس پاس والوں کو شیئر کریں. بچے بھی بڑی تیزی سے گھماتے ہیں بسکٹ، جی کوئی کھائے گا نہیں کھائے گا ٹھیک ہے کوئی بات فوراً جو ہے بسکٹ گھما کے منہ میں. لیکن بہرحال عادت ڈالنی چاہیے اور اپنی بھی عادت ڈالیں کہ کھلائیں اور کھائیں کم. بھوکا رہنا، جیسے ہم نے بتایا جب کھلانا عبادت ہے تو بھوکا رہنا بھی عبادت ہے. چاہے آپ کے سامنے مٹر کا دانہ بھی رکھ دیا جائے، آپ کہیں گے نہیں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بھوکا رہنا ہے. اب تم مٹر کا دانہ رکھو کہ یا جو ہے پورا چکن بروسٹ یا کڑھائی یا سبزی سامنے رکھ دو، مجھے جو ہے وہ نہیں کھانا ہے. تو یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کون سی عبادت کب اور کس طرح انجام دینی ہے. 7واں مرحلہ روزہ اخلاص کا امتحان. ایک درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد میں. مولا سے روایت ہے کہ خدا روزے کے ذریعے انسان کے خلوص کا امتحان لیتا ہے. کیوں؟ دیکھیے نماز نظر آتی ہے پڑھتے ہوئے جماعت کے لیے، اور مزید تاکید ہے حج نظر آتا ہے پڑھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے لوگوں کو، بلکہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے واپس میں آنے کا. بلکہ ڈھنڈورا کیا، یہ تو تاکید کی گئی ہے کہ ولیمہ کرو اور لوگوں کو اپنی رودات سناؤ. لوگوں کو تاکید کی گئی ہے جو حج کر کے آئے ان سے ملو، ایسا ہی ہے جیسے وہ خدا کی زیارت کر کے آیا ہو. خمس یا زکوٰۃ یا فطرہ یا صدقہ جو بھی آپ دیتے ہیں بہرحال کسی دوسرے کو دیں گے، جس کو دیں گے کم از کم اس کو تو پتا ہوگا چاہے آپ چھپ کے کیوں نہ دیں. جہاد آپ کریں گے وہ بھی سب کو پتا ہوگا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کس کو کریں گے؟ در و دیوار کو تو نہیں، لوگوں کو، وہ بھی سب کو پتا ہوگا. ہر چیز کسی نہ کسی کو پتا ہوتی. یہ ایک واحد عبادت ہے جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ آپ کا روزہ ہے کہ نہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے منہ پہ چہرے پہ 12 بج رہے ہوں سحری سے لے کر افطار تک اور لوگوں کو پتہ چل جائے، لیکن بہرحال ایک چھپی ہوئی عبادت ہے جس میں انسان کے خلوص کا امتحان ہو جاتا ہے. اور یقین کیجئے روایتوں میں آیا ہے کہ نیت کا خالص کرنا عمل سے زیادہ مشکل کام ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فقط نیت کرنے پر اتنے عظیم فائدے مل جاتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک نبی کے زمانے میں ایک شخص ریگستان سے گزرا. اس وقت پوری امت قحط میں مبتلا تھی. اس شخص نے ریت کے ذروں کو دیکھ کر کہا کہ اگر یہ ذرے کھانے کے قابل ہوتے تو میں اپنی قوم میں یہ تمام ذرے بانٹ دیتا. اسی وقت اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کی کہ جاؤ اس شخص کے پاس کہو کہ اللہ نے تمہاری نیت کو اور تمہارے عمل کو قبول کر لیا اور ذروں کے برابر کھانے کی تقسیم کے انفاق کو قبول کر لیا. انفاق فی سبیل اللہ. اتنی سی نیت. کیا آپ یہ نیت روزانہ نہیں کر سکتے کہ آج میں فلاں کو افطار بھجواؤں گی یا بھجواؤں گا یا فلاں کو افطار میں شریک کروں گا؟ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنے تمام خاندان والوں کی افطار پارٹی کرتی یا کسی کو افطار کراتی یا کراتا، یا میرے پاس پیسے ہوتے تو فلاں کی امداد کرتا. اگر نہیں کر سکتے ہوں کم از کم نیت تو کر سکتے. اس نیت کے انسان کو جسے کہتے ہیں کہ پیسے مل جاتے ہیں. 8واں مرحلہ امیروں کا امتحان. یہ ایک عجیب جسے کہتے ہیں کہ بات ہے اسلام کی، اور عدالت اور انصاف پہ مبنی ہے کہ اسلام ہر کسی کے لیے ہے. امیر کے لیے، غریب کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، پڑھے لکھے کے لیے، جاہل کے لیے. امیروں کو عموماً بھوک کا چسکا یا مزہ نہیں لگتا. یہ اور بات ہے آج کل ڈائٹنگ کے نام پہ بیچارے جو ہیں وہ سلاد اور بھوکا یا ڈائٹنگ فاسٹنگ پہ مجبور ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ امیر عموماً اس بھوک کی حالت سے گزرتے نہیں جتنا غریب گزرتے ہیں. اور امیر وہی ہے کہ جو ان چیزوں کو کوڑے دان میں ڈالتا ہے جس کو بیچارہ غریب اٹھاتا ہے. اور امیر وہی ہے جو بوٹی کھاتا ہے اور بوٹی میں جو بچی ہوئی ہڈی ہے وہ بیچارہ غریب کھاتا ہے. کہتے ہیں کہ دنیا کے جو ٹاپ 10 ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ ہیں، دنیا کے 10
امیر ترین آدمی، ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کے آدھی آبادی کے پاس دولت نہیں. 7 بلین، 7 ارب آبادی ہے، اور 10 لوگ ٹاپ 10 جو لوگ ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے جتنی دنیا کی آدھی آبادی کے پاس بھی نہیں. اب آپ اندازہ لگا لیے اگر یہ دولت مساوی طور پہ تقسیم ہو تو کیا کوئی شخص بھوکا رہے گا؟ تو یہ امیروں کا امتحان ہے کہ جو اس بھوک کی حالت سے نہیں گزرتے اور جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی بھوک کیا چیز ہے، اور جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو کس کرب سے گزرتا ہے. نہ صرف کرب سے گزرتا ہے بلکہ شک و شبہ اور ایمان کی ڈگمگاہٹ سے گزر رہا ہوتا ہے. فقر اگر کوئی شخص ہوتا تو میں اسے قتل کر دیتا، مولا کا قول ہے. یہ آج کل کے زمانے میں خصوصی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی جیب میں اتنے پیسے ہوں، اتنا کماتا ہو کہ اس کا ایمان بچ سکے. اکثر لوگ جذباتی انداز سے یہ سوچنے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جو ہے روزی کا بندوبست کر دیا ہے تو بس میں گھر بیٹھ جاتا ہوں، مجھے سب کچھ مل جائے گا. لیکن جس اہانت، حقارت اور ذلت سے وہ گزرتا ہے اس میں یقیناً آج کل کے دور میں انسان کا دل جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. تو اس غربت کے احساس کو جگانے کے لیے اور امیروں کو اس بات پر تیار اور مائل کرنے کے لیے کہ تم غریبوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں روزوں کو فرض کیا ہر شخص پر. گفتگو کا نواں مرحلہ کہ آخر اللہ نے روزوں کو فرض کرنے کے لیے 1 مہینے کا وقت کیوں منتخب کیا. یہ جو 183ویں آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی لعلکم تتقون، اس کے آگے اس کے بعد جو 184ویں آیت ہے 184، وہ شروع اس بات سے ہوتی ہے ایامن معدودات، یعنی اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ گنتی کے چند روزے ہیں، گھبراؤ مت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عمر بھر روزے رکھو، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جتنے رکھ سکتے ہو رکھو، نہیں، فقط گنتی کے چند روز. کتنے؟ یعنی 1 ماہ کے روزے. اب اس پہ ایک سوال اٹھتا ہے، بڑا دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اگر روزے رکھنے تھے تو پورے سال کے رکھتا، نہیں رکھنے تھے تو پھر ایک بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا، کیا ضرورت ہے 1 مہینے کی. تو یہ آج اس کے پہلے تاریخی حقیقت بتا دیں، پھر آپ کی سائنٹیفک آپ کو وجہ بتائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام نے جو ترک اولیٰ کیا تھا اور جو شجر ممنوعہ سے غذا یا پھل کھایا تھا، اس غذا کے اثرات آدم علیہ السلام کے معدے میں یا جسم میں 30 دن تک رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غذا کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے 30 دن کے روزے ان کے لیے واجب کیے تھے. ابھی آپ کو جو ایک حدیث سنائی گئی تھی جس میں بتلایا گیا تھا ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو 7 فوائد ہیں، اس میں جو پہلا فائدہ ہے وہ کیا ہے؟ ممنوعہ غذا کا اخراج، یعنی حرام، مشتبہ یا غلط ذرائع سے حاصل کی جانے والی غذا کو جو ہم کھاتے ہیں اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے بھی روزہ رکھا جاتا ہے. تو 30 دن تک آدم علیہ السلام کے جسم پر اس کے اثرات رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے 30 دن تک ان پر روزہ واجب کیا. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے نسل در نسل جس طرح میڈیکل کی بیماریاں، میڈیکل ڈیزیزز، جسمانی بیماریاں، مورسی بیماریاں، ہیریڈیٹری ڈیزیزز ٹرانسفر ہوتی ہیں، تھیلیسیمیا اور سکل سیل انیمیا یا ڈائبٹیز یا ہائپر ٹینشن یا ہارٹ پرابلم، اسی طرح گناہوں کے اثرات بھی نسل در نسل چلتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آدم علیہ السلام پر بلکہ آنے والی نسلوں تک، قیامت تک روزوں کو 1 مہینے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ فرض کر دیا گیا، تاکہ انسان اگر کوئی حرام مشکوک غذا کھا رہا ہے تو اس سے بچ جائے، اس کے اخراجات، اس کے اثرات زائل ہو جائیں، اور اگر نہیں کھاتا یا نہیں کھائے اس نے اس طرح کی چیزیں تو کم از کم وہ آدم علیہ السلام کی تلافی میں حصے دار ضرور بن جائے. اب آپ سنیے ایک اور چیز، اہم چیز جو کہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے بڑی پروون ہے، انڈورسڈ ہے، کہ عادت اور تبدیلی میں فرق ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ روزہ آپ کی عادت بن جائے. حدیث میں آیا ہے کہ لوگوں کو، انسان کو نماز روزے سے نہ پہچانو، یہ تو اس کی عادت بن جاتے ہیں. انسانوں کو معاملات سے پہچانو، جب تم ان کے ساتھ سفر کرو، جب ان کے ساتھ کوئی معاملہ یا کاروبار کرو، نماز روزہ نہ دیکھو. ورنہ نماز روزے والے اس وقت عراق میں کیا کر رہے ہیں، افغانستان میں کیا کر رہے ہیں، خود پاکستان میں کیا کر رہے ہیں، دیگر جگہوں پہ کیا کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں. خود مولا علی کے زمانے میں خوارج نماز پڑھنے والے لوگ تھے. کربلا میں کیا کہہ رہے تھے کہ جلدی کرو، حسین کو قتل کرو، ہماری نماز قضا ہو رہی ہے. نعوذ باللہ. نعرہ تکبیر لگاتے تھے اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر حملے کیا کرتے تھے.
تو دیکھیں اللہ نہیں چاہتا کہ روزے کو عادت بنا لی جائے، کیونکہ عادت کا اثر نہیں ہوتا، تبدیلی کا اثر ہوتا ہے۔ مسلسل اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی جس کا خواہ ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ایک گیپ دے کے آپ روزہ رکھیں گے، پھر چھوڑیں گے، پھر رکھیں گے، آلٹرنیٹو فاسٹنگ جسے کہتے ہیں۔ 3 افراد آئے تھے رسول کے پاس، رسول نہیں ملے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے کہا میں تمام عمر روزے رکھوں گا، ایک نے کہا کہ تمام عمر میں اپنی بیوی سے دور رہوں گا، ایک نے کہا میں تمام عمر شب بیداری کروں گا۔ تو رسول نے ممبر پہ آ کے سختی سے ان کو منع کیا اور ڈانٹا جسے کہتے ہیں، اور یہ کہا کہ دیکھو میری طرح رہو، میں کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی نہیں رکھتا، میں اپنے گھر کو بھی وقت دیتا ہوں اور باہر بھی رہتا ہوں، اور میں کبھی شب بیداری کرتا ہوں اور کبھی سوتا بھی ہوں۔ تو اس طرح کی اپروچ اور یہ آج کل میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کہا گیا کہ آلٹرنیٹو تھراپی، آلٹرنیٹو فاسٹنگ زیادہ بہتر ہے مستقل روزہ رکھنے سے۔ عیسائیوں کے یہاں اور دیگر جگہوں پہ 40 دن کے روزے ہیں، جبکہ سائنٹیفک اسٹڈیز یہ کہتی ہے کہ 40 دن تک کوئی مسلسل کام کیا جائے تو وہ عادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور مہینے بھر سے کم مدت تک کوئی کام کیا جائے تو اس کے اثرات پیدا نہیں ہوتے۔ تو ان دونوں کی جو ایوریج ڈیوریشن مدت بنتی ہے وہ 1 ماہ بنتی ہے، یعنی اگر آپ 1 مہینے روزے رکھیں تو آپ کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوگی جو اللہ چاہتا ہے۔ اسی لیے شہر و رمضان کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، رمضان کا مہینے کا لفظ استعمال کیا، رمضان کے دن نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان ہے کہ ماہ رمضان ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح کرتا ہے ہدایت کو، حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اور جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ مسلسل روزہ نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ بالکل روزہ نہ رکھیں۔ ایک بیچ کی چیز، ایک میانہ روی کی روش اختیار کریں، اور 1 مہینے کم از کم روزہ رکھیں، اور اس کے بعد بھی روزہ رکھنے کا جی چاہے تو مستحبات روزے سے اپنی ابتدا کریں، لیکن مسلسل روزہ رکھنے سے پرہیز کریں۔ 10واں اور آخری مرحلہ کہ روزے کے لیے قمری کیلنڈر کا کیوں انتخاب کیا گیا، شمسی کیلنڈر یا جسے کہتے ہیں سورج کے حوالے سے ہم رمضان کو کیوں نہیں متعین کرتے تاکہ چاند کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے؟ تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس یا عیسائیوں کے روزے یا ہندوؤں یہودیوں کے روزے ایک فکسڈ معین وقت میں آتے ہیں، اور ان کی عیدیں بھی فکس اور معین ایام میں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کو مختلف اوقات میں آزمائے۔ دیکھیں کسی کو گرمی پسند ہے، کسی کو سردی، کوئی سرد مقامات پہ رہتا ہے، کوئی گرم مقامات پہ رہتا ہے، کسی کو جسے کہتے ہیں گرمیوں کے روزے پسند ہیں، کسی کو سردیوں کی راتیں پسند ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان مختلف مزاج کا مالک ہے، تو اسی طرح اس کو قمری کیلنڈر سے منسوب کیا گیا کہ تاکہ کبھی روزے گرمیوں میں آئیں کبھی روزے سردی، ہر 36 سال بعد روزے عین اسی موسم میں آتے ہیں کہ جب وہ 36 سال پہلے آئے تھے۔ کلام آخر بس بہرحال میرے خیال میں شاید یہ شادی ہال کی طرح یہاں بھی لائٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ اچھا اگر لائٹ آ جاتی ہے تو ہم بس 2 منٹ آپ کے لیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر مجبوراً یہیں پہ ختم کرنا پڑے گا۔ جی اگر آپ میں سے کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو کر لیں، اور اگر لائٹ آئی تو ہم اس کو دوبارہ شروع کر دیں گے۔ جی جی دیکھیں میں نے آپ کو یہی بتلایا کہ فاسٹنگ کریں، فیسٹنگ نہ کریں۔ فاسٹ اور فیسٹ میں فرق ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں کہ دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں، دن بھر تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، اور افطار کے وقت جسے کہتے ہیں کہ وہ ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بس 2 منٹ کی گفتگو کلام آخر کہ دیکھیں اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق ہی نہیں ہے ہم اس لیے روزہ نہیں رکھتے، جیسے کہتے ہیں کہ بھئی حج کی توفیق نہیں ہے، زیارت کی توفیق نہیں، اس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ نہیں چاہتا یا اللہ کی توفیق نہیں ہے، ہم کیا کریں، مجبور ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن بس توفیق نہیں ہے۔
تو ان کے لیے ایک واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں، اگر ہو سکے تو ان لوگوں کو سنائیں، اور اگر وہ ڈر کے روزہ رکھ لیں تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ایک شخص حمید بن قحطبہ مہدوی خلیفہ کے زمانے میں، عباسی خلیفہ کے زمانے میں تھا، اور اس کا ایک دوست تھا عبداللہ بن بزاز نیشا پوری۔ وہ گیا اس سے ملنے کے لیے ایک دفعہ، ماہ رمضان تھا، عبداللہ بن بزاز جو ہے وہ روزے سے تھا، گھر میں داخل ہوا، کچھ دیر گفتگو ہوئی، دوپہر کے کھانے کا وقت ہوا تو حمید بن قحطبہ نے کھانا لگوا دیا۔ عبداللہ نے جیسے ہی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کو یاد آیا کہ ماہ رمضان ہے، میں روزے سے ہوں، اس نے فوراً ہاتھ روک لیا۔ حمید بن قحطبہ نے کہا کہ تو نے ہاتھ کیوں روک لیا؟ اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں ماہ رمضان ہے، نہ میں بیمار ہوں نہ کوئی مجبوری، مجھے روزہ رکھنا چاہیے، میں بھول گیا تھا، چنانچہ میں نہیں کھاؤں گا۔ حمید بن قحطبہ یہ سن کر رونے لگا، اور رونے کے بعد کھانے پہ ٹوٹ پڑا اور پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو عبداللہ بن بزاز نے جس نے اس کو منع بھی کیا کہ تم ماہ رمضان میں کھا رہے ہو، وہ نہیں مانا، تو اس سے پوچھا کم از کم مجھے یہ تو بتا دو، ٹھیک ہے تم نے روزہ نہیں رکھا، تمہارا فسق و فجور ہے، لیکن تم کھانے سے پہلے روئے کیوں تھے؟ اس نے کہا کہ سنو، یہ ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے کہ جب وہ خراسان میں ہوا کرتا تھا اور اس کے محل میں میں کام کیا کرتا تھا، اس کے آنا جانا تھا، اس نے ایک غلام کے ذریعے مجھے بلوایا، آدھی رات کا وقت تھا، شمع جل رہی تھی اور شمع کے ساتھ ایک ننگی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ ہارون رشید نے مجھ سے پوچھا اے حمید مجھے یہ بتا تو میری اطاعت میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ حمید نے کہا میں آپ کے لیے جان و مال دے سکتا ہوں۔ ہارون یہ سن کر مسکرایا، سر جھکایا اور کہا تم جا سکتے ہو۔ حمید بن قحطبہ جب اپنے گھر آیا بستر پہ لیٹا ہی تھا کہ دوبارہ ہارون کا غلام آیا، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ ہارون نے تمہیں طلب کیا ہے۔ وہ دوبارہ گیا اس ڈرتے ڈرتے کہ شاید یہ میری جان لے گا جو میں نے کہا ہے اس قول کو آزمانے کے لیے۔ ہارون نے پھر مجھ سے پوچھا اے حمید تو یہ بتا تو میری اطاعت میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ تو حمید نے جواب دیا اے بادشاہ سلامت میں آپ کے لیے جان و مال اور اہل و عیال تک جا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر یہ سن کر ہارون رشید مسکرایا، سر جھکایا، اس کہا کہ تم جا سکتے ہو۔ حمید بن قحطبہ دوبارہ چلا گیا، جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا پیچھے سے ہارون کا غلام آیا اور کہا کہ بادشاہ نے تمہیں دوبارہ طلب کیا ہے۔ حمید پھر دوبارہ پریشان ہوا، دوبارہ الٹے پاؤں بادشاہ کے دربار میں آیا۔ دوبارہ ہارون نے یہ پوچھا اے حمید یہ بتا تو میری اطاعت میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ اس دفعہ حمید نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کی اطاعت میں جان مال اہل و عیال اور دین تک قربان کر سکتا ہوں۔ جب ہارون نے یہ سنا تو وہ مسکرایا، اس نے کہا اے حمید یہ تلوار اٹھا اور اس غلام کے ساتھ جا اور جو یہ غلام کہے اس پر عمل کر۔ حمید یہ کہتا ہے کہ میں ہارون کے غلام کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس کے محل سے نکلا، ایک دور افتاد گھر میں داخل ہوا، دیکھا دروازہ کھول کے تو اس کے صحن میں ایک کنواں تھا اور کنویں کے اطراف 3 حجرے بنے ہوئے تھے۔ غلام نے ایک حجرے کو کھولا تو پتا چلا کہ وہاں پہ 20 افراد محبوس مقید۔ پوچھا تو پتا چلا کہ یہ سادات ہیں۔ غلام نے کہا کہ تمہیں ان کو قتل کرنا ہے۔ حمید نے کہا میں ایک ایک کر کے سبوں کے سر کاٹتا رہا اور اس کے بعد سر اور جسم دونوں کو کنویں میں پھینکتا رہا۔ غلام نے دوسرا حجرہ کھولا، دیکھا پھر دوبارہ 20 افراد۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ 20 سادات ہیں، ان کو تجھے قتل کرنا ہے۔ حمید کہتا ہے میں ایک ایک کر کے سبوں کی گردنیں اڑاتا رہا اور سب لوگوں کو سر دھڑ سمیت کنویں میں گراتا رہا۔ کچھ دیر بعد غلام نے تیسرا حجرہ کھولا۔ حمید نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ بھی سادات ہیں، ان کو بھی تمہیں قتل کرنا ہے۔ 20 افراد ہیں۔ حمید یہ بتلاتا ہے میں ایک ایک کر کے تمام کی گردنیں اڑاتا رہا۔ 19 لوگوں کو جب قتل کر دیا تو 20ویں شخص کی باری آئی، ایک بوڑھا سادات تھا۔ کہنے لگا اے حمید تو قیامت کے دن رسول کو کیا جواب دے گا جب یہ پوچھیں گے تو نے میری اولاد کو میری نسل کو کس جرم میں قتل کیا؟ حمید یہ کہتا ہے کہ یہ سن کر میں کانپ گیا، میں نے اس بوڑھے کو بھی قتل کر دیا اور اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ وہ دن اور آج کا دن مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میری
مغفرت نہ کرے گا چاہے میں کتنی نمازیں پڑھ لوں اور چاہے میں کتنے ہی روزے رکھ لوں. اللہ مجھے توفیق نہیں دے گا نہ نماز کی نہ روزوں کی. تو یہ لوگ سوچیں جب وہ منہ سے اس قسم کے جملے نکالتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق نہیں دیتا نماز کی یا روزوں کی, کیا نعوذ باللہ کوئی ایسا گناہ ہے جو انہوں نے کیا کہ اللہ توفیق نہیں دے رہا؟ حجاج بن اسود, دیکھیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دیتا روزہ رکھنے کی کہ جو سادات کو قتل کریں, اور بعض اوقات موقع دیتا ہے لیکن کس طرح. حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ مجھے لوگوں کو قتل کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. جب میں ان کی گردن اڑاتا ہوں اور ان کی گردن سے جب خون نکلتا ہے, اس خون کی دھار کو دیکھ کر میں ایسے سور میں مبتلا ہوتا ہوں کہ دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے ہینچ. رمضان کے دن تھے, اس مالون نے کہا کہ میرے سامنے میری پسند کی افطاری حاضر کی جائے. افطاری حاضر کی گئی, اس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اس نے افطار کے بعد پوچھا اس افطار میں کون سی ایسی چیز تھی جو اس کے لیے خاص غذا ہے؟ تو وہاں بیٹھے ایک شخص نے کہا اس افطار میں کچھ روٹیاں رکھی ہوئی تھی جن کو تو نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے مزے سے کھا رہا تھا. کہنے لگا ہاں, لیکن اس روٹی میں کیا تھا؟ تو اس شخص نے کہا اس روٹی میں سادات کا خون شامل تھا, جس خون سے اس آٹے کو گوندا گیا جس سے یہ روٹیاں بنائیں گے. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت, ان کی نسل اور ان کے چاہنے والوں سے نفرت کی اور ان کو قتل کر کے ان کی موت کو گھاٹ اتارا. اللہ نے کبھی بھی ان کو نماز روزے کی توفیق نہیں دی, اگر دی تو اس طرح کہ وہ مسلمانوں اور سادات کے خون کی روٹیاں انہوں نے تناول فرمائی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قسم کے اعمال اور قبیح اعتقاد سے دور رکھے جس سے ہمارے اعمال جو ہیں نیک اعمال حبط ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری کوئی بھی شفاعت نہ کر سکے. یہ تمام گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی. اگر آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. قبل السوالات بھرپور صلوات. جیسے کہ انہوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم ان تمام شرائط کے ساتھ عمل کریں تو ہمیں فائدہ ہوگا. گویا کہ سوال میں جواب پوشیدہ ہے. یقیناً رمضان کو کس طرح ہم معتبر, مقدس اور مقبول بنا سکتے ہیں, یہ آیات و روایت میں اس کی جا بجا تفصیل موجود ہے. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلے درس میں بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اور بتلائیں گے, خود ہمارے لیے آپ کے لیے ایک نشان عبرت ہو, نشان راہ ہو, ہدایت ہو کہ کس طرح رمضان کو ہم گزاریں آیات و روایت کے مطابق کہ قبول ہو اور ہماری زندگی رمضان کے بعد تبدیل ہو سکے. کوئی سوال اگر آپ کو اس موضوع سے متعلق کرنا ہو. سنیے, انسان کھا کے نہیں مرتا, ہمیشہ وہ انسان کبھی بھوک سے نہیں مرتا, کھا کے مرتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس کا ایک طریقہ ہے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ انسولین پر ہیں یا آپ ٹیبلیٹس پہ ہیں. اگر انسولین پر ہیں تو انسولین عموماً 2 وقت لگائی جاتی ہے, اگر نہیں لگائی جاتی تو ڈاکٹر سے ڈوز ایڈجسٹ کروا لیں ابھی, اور ان کو کہیں کہ ابھی سے روزے کی پریکٹس کریں اور سحری افطار سے پہلے اپنی گلوکومیٹر سے چیک کر لیں روزانہ, اور ڈاکٹر سے انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ کروا لیں. باقاعدہ بی بی سی پہ ریسرچ ابھی میں نے ایک ہفتے پہلے پڑھی ہے کہ جو پری ڈائبیٹک ہیں, جن کو ڈائبیٹک ہونے کا خطرہ ہے, ان کے لیے 2 وقت کا کھانا بہترین ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ڈائبٹیز والوں کے لیے رمضان بہترین مہینہ ہے ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اسے جان چھڑانے کے لیے, اگر ابتدائی حالت میں آپ کے پاس موجود ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب آپ کی ڈوز ایڈجسٹ نہ ہو. رمضان سے کم از کم 1 ہفتہ پہلے کوشش کریں کہ سحری اور افطاری کریں جس طرح رمضان میں کرتے ہیں, اور اپنی ڈوز ایڈجسٹ کروا لیں ڈاکٹر سے. نہیں, مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کم ہو سکتا ہے زیادہ ہو, لیکن میرے خیال میں کم ہونی چاہیے اگر آپ کا غذا پہ کنٹرول ہے. اور کوشش کریں, جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں بھوک برداشت کرنا اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا جو ہے کہ اوور ایٹنگ کر کے اس مرض میں مزید مبتلا ہونا جسے کہتے ہیں کہ مسئلہ ہے. عموماً لوگ پرہیزی سے زیادہ بیمار پڑتے ہیں, بسیار خوری سے زیادہ بیمار پڑتے ہیں بجائے اس کے کہ کم کھانے سے. اور اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, چکر آتے ہیں, بے ہوشی کا امکان ہے, شرابور ہے پسینے میں, تو بلڈ گلوکوز چیک کر لیں. اگر بہت کم ہے, مطلب جسے کہتے ہیں 100 سے کم ہے, تو آپ پانی پی سکتے ہیں یا جو بھی ہے غذا لے سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ممکن ہے, عین ممکن ہے کہ اس کو آپ انسولین کی ڈوز ایڈجسٹ کر کے روزہ رکھ لیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔